اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوائے محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ رب محمد واحد حقیقی ہے، جو کسی طرح سے اللہ کا شریک بنائے ٹھہرائے وہ مشرک و دوزخی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو ان کی ادنا سی بھی توہین کرے وہ کافر اور دوزخی ہے۔ عزازیل المعروف شیطان ابلیس پہلا کامل توحید پرست عابد و زاہد جنتی تھا، جس نے نبی کی توہین کی، اتنا کہا انا خیر منہ، قیامت تک کے لیے ملعون ہوا، کافر ہوا، دوزخی بھی ہو گیا اور اس پر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ کرے اور نبی کی توہین کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سن لیں۔ جو اس عظیم سند کو کسی کے کان میں پڑھ کر پھونک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دماغی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے میں جب سے تقاریر شروع کری ہیں، 117 ہونے والی ہیں، میں اسی چین کو پڑھتا ہوں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں کو سلامت رکھے اور صحیح عقیدہ جو ہے وہ ہمارے دماغ میں بیٹھا رہے۔ چین سماعت کیجیے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے، اللہ ان سے راضی ہو، ان پہ رحمتیں بھی ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب، قول باللسان و عمل بالارکان۔ کامل ایمان تبھی ہوتا ہے دل سے پہچان، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل ہو۔ اور بخاری شریف کی یہ حدیث سن لیجئے، من عادی لاولیاء فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حاضر رحمت میں ربی، آج کی گفتگو جو ہے وہ 117 نمبر تک پہنچ گئی۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں ہندوستان کے لوگ قطب المدار سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا بیڑا پار جو ہے خادم قطب مدار۔ تاریخ ولادت 1 شوال 242 ہجری 857 عیسوی 30 جنوری۔ تاریخ وصال آپ کی 17 جمادی الاولیٰ 838 ہجری 1434 عیسوی 17 دسمبر۔ آپ کی ٹوٹل عمر تقریباً 578 سال بنتی ہے۔ جب پیراں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 470 ہجری میں، اس وقت شاہ مدار قطب المدار کی عمر 228 سال تھی۔ آج 2017 میں آپ کو انتقال کیے ہوئے 583 شمسی سال ہو چکے ہیں اور 600 قمری سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار موجودہ ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع کانپور کے قصبہ مکن پور میں ہے۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ہم نام سے برکت حاصل کر لیں۔ سید، آپ کو سید اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں شامل ہیں۔ والد کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، حضرت بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد الباقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے سید اسماعیل، ان کے بیٹے سید محمد، ان کے بیٹے سید احمد، ان کے بیٹے سید ظہیر الدین، ان کے بیٹے سید بہاؤدین، ان کے بیٹے سید علی حلبی، ان کے بیٹے سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ والد کی طرف سے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
इनके बेटे इमाम हसन, इनके बेटे हसन मुसन्ना, इनके बेटे अब्दुल महद, इनके बेटे अबुल कासिम, इनके बेटे सैयद अबू यूसुफ, इनके बेटे सैयद अबू सालिह, इनके बेटे सैयद अबू मोहम्मद, इनके बेटे सैयद जाहिद, इनके बेटे सैयद अब्दुल्ला, इनकी साहबजादी वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तबरेज़ी, इनके बेटे सैयद बदीउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह। ये वालिदा की तरफ से। बात समझ में आई? अब बदीउद्दीन ये मुरक्कब है, बदी और दीन, दीन का बदी। तो बदी का माना क्या है? बदी सिर्फ मुशब्बा का सीगा है, इसकी जमा बदाए आती है। कुरान मजीद में आता है बदी उस समावाती वल अर्द। बदी अल्लाह के नामों में से एक नाम है। बदी उस समावाती वल अर्द का माना क्या हुआ कि आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला बग़ैर नमूना के और बग़ैर मिसाल के। अब बदी का माना जब आप अरबिक की डिक्शनरीज देखेंगे तो आपको यह भी मिलेगा कि बदी का माना ला मसीला लहू वला शबीहा फी ज़ातिही औ सिफ़ातिही औ अफ़आलिही। यह भी बदी का माना आपको मिलेगा। बदी जो है ये कभी फ़ाइल के माना में आता है और कभी मफ़ूल के माना में आता है। अब बदी का माना यह भी है अल जदीद। अब बदी का माना अल्लज़ी यसनउ शैअ लम युस्बक इलैहि, यह भी बदी का माना है। अल्लज़ी खलक़ल अशिया इब्तदान ला अला मिसाल साबिक, वही जो मैं आपको बताया हूं कि यानी बगैर नमूना और बगैर मिसाल के किसी चीज को बना देने वाला, और यह सिर्फ रब ताला की जात है। हकीकी तौर पर बदी वही है। तो बदीउद्दीन आपका नाम, आपको लक़ब दिया गया, दीन की मोहब्बत लोगों के दिलों में उजागर करने वाला, कि जिनको पहले मालूम नहीं था, जिनको खबर तक नहीं थी। और ऐसी रियाजत की तसव्वुफ में कम ही मिसाल होगी। कुतुबुल मदार ये टाइटल है जो आपके जाती नाम का हिस्सा बन गया। यानी इतना नाम अहमद नहीं मशहूर हुआ जितना कुतुबुल मदार मशहूर हो गया। तो जाती नाम के हम पल्ला हो गया। आप सिर्फ मदार शाह कुतुबुल मदार बोल दीजिए इंडिया के अंदर, तो तमाम हिंदुस्तान की नागरिक जो है वो समझ जाएगी कि किसका नाम ले रहे हैं आप, कि किसका तस्करा हो रहा है। अब कुतुबुल मदार जो है वो सिर्फ एक टाइटल ही नहीं, एक इस्तिलाह भी है। कुतुबुल मदार एक इस्तिलाह भी है। ये रूहानियत के माहिरीन ही से अब हम पूछ सकते हैं कि भाई इस इस्तिलाह का माना क्या होता है। मैं आपको बता दूं या कोई आम आदमी बता दे, या कुतुबुल मदार का कोई दीवाना बता दे, उनकी खानदान से कोई बंदा बता दे। भाई बेहतर यह है कि हम रूहानियत के माहिरीन से जाकर पूछें कि इस इस्तिलाह का माना क्या है। तो चलिए अब चलते हैं, कुछ मशहूर नाम हम लेते हैं। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देली, इनके खलीफा हैं हज़रत मीर जाफ़र मक्की। बहरुल मानी ये फ़ारसी ज़ुबान में है। तो उसमें एक सवाल का जवाब देते हुए फरमाते हैं, ए महबूब मुझसे सुन कि अकताब और कुतुबुल मदार इनके मरातिब क्या हैं। तो फिर खुद ही फरमाते हैं कि सादा कुतुब वो होता है, सिर्फ कुतुब वो होता है जो वली को मकामे विलायत से माजूल कर सकता है, और कुतुबुल मदार वो होता है कि वो कुतुब को भी माजूल कर सकता है। तो मालूम यह हुआ कि कुतुब और कुतुबुल मदार इस्तिलाह है और मकाम है। और ये कुतुबुल मदार इतना फनाफिल्ला होता है कि महबूब बन जाता है। यही वजह है कि कुतुबुल मदार जब अल्लाह से गुजारिश करता है तो अल्लाह ताला लोहे महफूज से लिखा हुआ मिटा देता है, क्योंकि ये अल्लाह का महबूब है। ये नहीं है कि अल्लाह इससे डर के मिटाता है, नहीं, अल्लाह इसकी मोहब्बत में मिटाता है। इसे कुतुब आलम भी कहते हैं। चूंकि रूहानी दुनिया के निज़ाम का दारो मदार इसी पे होता है, इसलिए इसे कुतुबुल मदार भी कहते हैं। अब एक और हवाला सुन लीजिए। किताब तफसीर अजीजी 29वां पारा है, सूरतुल मुज़्ज़म्मिल, आयत नंबर 14। यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालू, उस दिन जमीन और पहाड़ कांपेंगे। इसकी तशरीह करते हुए यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालू, इसकी तशरीह करते हुए क्या फरमाते हैं कि भाई ज़ाहिरी तर्जमा तो यह है कि जमीन और पहाड़ कांपेंगे। पर जमीन और पहाड़ क्यों कांपेंगे? तो फरमाते हैं कि कुतुब मदार, औताद
اور ابدال کی وفات کی وجہ سے، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے جہاں کا قیام تھا اور جہان میں سلامتی تھی، تو قطب مدار نہیں رہے گا جب تو سلامتی ختم۔ اب ابن عربی کی گفتگو سن لیجئے، شیخ اکبر کیا کہتے ہیں۔ ابن عربی، شیخ عربی قطب پہ گفتگو کرتے ہیں تو مراد ان کی قطب الاقطاب ہی ہے، جسے قطب عالم بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ قطب المدار کہہ دیتے ہیں، قطب الاقطاب کہہ دیتے ہیں۔ تو خلاصہ سن لیجئے، آپ کے نزدیک قطب پوشیدہ رہتا ہے، کہ آپ کے نزدیک قطب جو ہے وہ پوشیدہ رہتا ہے، تو مشہور کب ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ قطب تھا، یہ شہرت اس وقت ہوتی ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو قطب المدار کی شہرت ہوئی دنیا سے جب تشریف لے گئے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ قطب مشہور ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جب وہ قبر میں قیام کرتا ہے۔ جب اللہ کسی کو قطب بناتا ہے، یہ جو لفظ قطب وہ استعمال کر رہے ہیں نا، اس سے مراد ان کی قطب الاقطاب ہے، جسے ہم قطب المدار کہتے ہیں جب اللہ کسی کو قطب بناتا ہے تو اپنی جناب میں خاص تخت اسے عطا فرماتا ہے، اور تمام اولیاء اس کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی اولیاء قطب المدار کے انڈر میں ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے دور میں قطب المدار رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے دور میں قطب المدار رہا ہے۔ لیکن اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کے ماتحت ہیں سارے اقطاب، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک سب حضور کی روحانیت کے ماتحت ہوئے۔ ابن عربی شیخ اکبر نے ان تمام کی زیارت کی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک تمام قطب المدار جتنے بھی ہیں اقطاب ہیں، سب کی زیارت کی ہے عالم برزخ میں۔ اور یہ ان کو زیارت کب ہوئی؟ جب آپ مشہد مقدس میں تھے۔ تو آپ کے نزدیک قطب الگ مقام ہے اور غوث الگ، ایک قطب الاقطاب ہے تو دوسرا غوث الاغواس۔ تو ابن عربی شیخ اکبر نے اپنے رسالہ معرفت الرجال الغیب میں قطب الاقطاب کے مقام پر بھی روشنی ڈالی۔ یہ میں نے آپ کو 3 حوالے دیے، چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے، تفسیر عزیزی سے اور شیخ اکبر سے، یہ بتانے کے لیے کہ قطب المدار اصطلاح ہے، مقام ہے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک قطب ہوتا ہے، یہ اللہ کے اسماء کے معانی و معارف کا مظہر ہوتا ہے یہ قطب جو ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ساری دنیا کا بڑا قطب یعنی قطب المدار ایک ہی ہوتا ہے، اس کے مختلف القاب ہوتے ہیں، قطب عالم، قطب الاقطاب، قطب المدار، یہ اس کے القاب ہوتے ہیں۔ اب آپ معنی سمجھ لیجئے اور معنی سن لیجئے کہ قطب المدار کا معنی کیا ہے۔ تو یہ بھی مرکب ہوا قطب مدار۔ تو قطب عربی زبان کا لفظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ عمد ہے۔ ہم جو تصور میں استعمال کرتے ہیں ہم قطب کہہ دیتے ہیں، بندہ ایک ہی ہے، اور یہ قطب کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر ان تمام میں مرکزیت ہوتی ہے۔ قطب کے کئی معنی ہیں لیکن اس کے اندر مرکزیت پائی جائے گی، جیسے قطب کا معنی القائد، قائد بھی ہے، لیڈر، قطب کا معنی رئیس بھی ہے، اور قطب کا معنی سید القوم الذی یدور علیہ امرہم، یہ بھی قطب کا معنی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ قائد میں، رئیس میں اور سید تینوں میں مرکزیت ہے۔ قطب اب مدار جو ہے اسے عربی کا لفظ مانا جائے تو مانا ہوگا جائے گردش، مدار جائے گردش، جس پہ بھروسہ ہو اسے بھی مدار کہتے ہیں۔ ایک مدار المہام، اگر آپ اردو کی ڈکشنری نکالیں تو آپ کو لفظ ملے گا مدار المہام، یہ ایک عہدہ ہوتا تھا مدار المہام، جس پہ حکومت کے معاملات کا انحصار ہوتا تھا، مثلا وزیر اعظم، اسے مدار المہام، یا کوئی ایک جس میں سارے معاملات کا انحصار ہو تو اسے یہ عہدہ دیتے تھے مدار المہام۔ تو مدار کو اگر ہندی کا لفظ مانا جائے تو مدار کا معنی ہندی زبان کے اندر آک، ایک پودا ہے جو ایک سرہائی پودا ہے، اس کے جب شاخ کو یا اس کے پتے کو توڑتے ہیں تو بیچ میں سے دودھ رستا ہے اس کے اندر، اسے بھی مدار کہتے ہیں۔ تو فرہنگ آصفیہ اسے جب پڑھا تو کہنے لگے کہ مدار شاہ کوئی بزرگ تھے، ان کا مخفف ہے یہ۔ تو قطب المدار
اب قطب کا معنی آپ نے سمجھا، مدار کا معنی سمجھا، تو قطب المدار کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ہستی جس پر اولیاء کا اعتماد ہوتا ہے، سب اس سے رجوع کرتے ہیں، ہدایت کی چکیاں اس کے گرد گھومتی ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ قطب المدار کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا قطب المدار اصطلاح ہے اور ایک مرتبہ و مقام ہے۔ تو قطب المدار کے مددگار حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر کوئی قطب المدار کی فیور نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی مدد کرنے والے حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہوتے ہیں۔ الحدیقۃ الندیہ فی شرح طریقۃ النقشبندیہ، یہ عالم کے لیے مدار ہوتا ہے اور عالم میں برکت اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شیخ عبدالرزاق کاشانی فرماتے ہیں القطب فی اصطلاح القومی اکمل الانسان متمکن فی مقام الفردیت تدور علیہ احوال الخلق۔ یہ میری بڑی پسندیدہ تشریح ہے قطب کے بارے میں۔ قطب جو ہے قوم کی خاص قوم، یعنی قوم جو صوفیاء کی قوم ہے، یہ گروہ جو ہے یا اولیاء کا جو، اس میں ایک اصطلاح ہے، ایک کامل انسان ہوتا ہے قطب جو مقام فردیت پر متمکن ہوتا ہے، تدور علیہ احوال الخلق، وارد ہوتے ہیں اس پر، خلق کے احوال جو ہیں ان کا دار و مدار ہوتا ہے اس پر۔ یہ وہی لوگ سمجھیں گے جو اس فیلڈ میں ہیں۔ تو یہ تو تھی مختصر سی تشریح قطب المدار کے بارے میں۔ زندہ شاہ مدار، آپ کے نام کے ساتھ یہ بھی آتا ہے زندہ شاہ مدار۔ تو آپ کو زندہ کہنے کی کئی توجیہات ہیں۔ ولی تو ویسے ہی زندہ ہوتا ہے، اگر ایک جان دینے والا زندہ ہے تو جو موتو قبل ان تموتو، جو مرنے سے پہلے بھی مر گیا ہے، جس نے اپنی جان دے دی، اپنی خواہشات کو بھی مار دیا، ہر شے کو مار دیا ہے، وہ زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کئی توجیہات ہیں، اب جو مشہور ہیں وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ تو مریدین کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اسی طرح تصرف فرماتے ہیں جیسے زندگی میں تصرف فرماتے تھے۔ ایک توجیہ یہ کہ آپ کا تصرف، کیونکہ کچھ کا تصرف کم ہوتا ہے، کچھ کا تصرف زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے زندہ لوگ ہیں، اب کچھ بندے ہم زندہ میں وہ ہیں کہ جن کی طاقت زیادہ ہے، پہنچ اپروچ زیادہ ہے، کچھ زندہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہنچ اور اپروچ کم ہوتی ہے۔ بے نہیں، روحانیت میں بھی یہی ہے کہ کچھ اولیاء ہیں ان کا تصرف زیادہ ہوتا ہے، کچھ کا تصرف جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا تصرف انتقال کر جانے کے بعد بھی اتنا ہے جتنا انتقال کرنے سے پہلے تھا۔ انتقال سے مراد جگہ کو چینج کرنا، منتقل ہونا۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں چلہ کاٹا کرتے تھے، آپ بیٹھتے تھے وہاں، یہ چلے کا ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو آپ وہاں بیٹھتے تھے، اسی طرح اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے سید احمد بدیع الدین قطب المدار جو ہیں وہ بھی کیا کرتے تھے؟ بنا سانس لیے 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ ایک غار میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو آدمی جو ہے وہ دنیا کے اندر، ہم لوگ زندگی میں محتاج ہیں کہ ہماری زندگی برقرار ہے، سانس لینے میں محتاج ہے، تو لیکن آپ محتاج نہیں تھے۔ بنا یہ اب سے دم جو ہوتا ہے نا، بنا سانس لیے 6 ماہ گزار دیتے تھے۔ ہندو جوگیوں کو اس پہ عبور ہوتا ہے، سنیاسیوں کو۔ تو آپ فرماتے تھے یہ کوئی کمال ہے، ہمارے مقابل کر کے دکھاؤ۔ زندگی سانس لینے سے نہیں ہوتی، زندگی اللہ کے دینے سے ہوتی ہے۔ اب بتاؤ کہ جو مرغی کا انڈا ہے، وہ انڈے کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ کہاں سے سانس لیتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی سانس لینے سے نہیں، اللہ کے دینے سے ہوتی ہے۔ تو قطب المدار اس مقام پر تھے کہ آپ محتاج نہیں تھے، اس لیے بھی آپ کو زندہ کہا جاتا ہے۔ اب اعتراض کرنے والوں کو تو کھلی چھٹی، آپ جہاں چاہیے اعتراض کیجئے۔ مکن پور، اس کا نام پہلے خیر آباد تھا، مکن پوری یہ آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے نا، تو مکن پور جو ہے یہ جگہ کا نام ہے۔ یہ موجودہ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع کانپور کا شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے ایک مرید کے نام پر یہ نام رکھا گیا، نام سے برکت حاصل کی۔ شاہ مدار قطب المدار کا نام ہی بڑا پاورفل ہے، لیکن بات کو کچھ آگے بڑھا دیں۔ کسی کی شان بیان کرنے کے لیے پہلے اس کا مرتبہ ذہن میں بیٹھا ہو تو آدمی بڑی توجہ سے شان سنتا ہے، بڑی توجہ سے پھر ان کی بات کو جب سنتا ہے تو پھر بات کو مانتا بھی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تقریروں میں اتنی خوبی نہیں ہوتی جتنی آپ کی توجہ میں خوبی ہوتی ہے۔
اس لیے قرآن مجید نے بار بار کہا ہے غور سے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی سے بڑی بات بھی جب آپ غور سے نہیں سنیں گے تو وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی، تو اصل چیز آپ کی توجہ ہوتی۔ یہ جو آپ کہتے ہو کہ فلاں صاحب بہت بڑے علامہ ہیں، فلاں صاحب بڑے علامہ ہیں، تو باقی چھوٹے علامہ نہیں ہوتے، سب نے علم ایک ہی پڑھا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کی پرسنالٹی آپ کے مائنڈ میں بیٹھ گئی، آپ نے اس کی بات کو غور سے سنا، جب سنا تو سمجھ میں آ گئی، باقی کی آپ نے سنی نہیں، یہ بات ہوتی۔ تو پہلے قطب المدار، ان کے مرتبے کو تو ذرا سمجھ لو کہ ہم آج گفتگو کس ہستی کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو میں خاص طور پر بولتا ہوں کہ کون، اس سے مرتبہ واضح ہوتا ہے، کون شاہ مدار۔ تھوڑا سا میں آپ کا ذہن بنا لوں تفصیل اور تسلسل سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے۔ کون شاہ مدار؟ یہ وہ ہستی ہیں، اورنگزیب عالمگیر کے بھائی دارا شکو قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء، فارسی 321 صفحہ ہے، اس کا صفحے بدلتے رہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، میں نے جو پڑھی اس پہ 321 پر ہے، یہ تذکرہ کیا اور لکھا کہ لقب عیشا شاہ مدار است، ان کا لقب شاہ مدار ہے اور ان کا درجہ بڑا بلند ہے، بہت سی کرامات ہیں ان کی۔ کون شاہ مدار؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا تذکرہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے کیا، جن کو بعد میں لکھا گیا۔ میرے پاس یہاں امریکہ میں بلویر سنگھ جی آتے ہیں، وہ دم کرانے کے لیے آتے ہیں، تو ان سے میں نے ایک دن کہا، بلویر جی میں گرمکھی نہیں پڑھ سکتا، پنجابی کا تو میں پروفیسر رہا ہوں، میں نے کہا میں گرمکھی نہیں پڑھ سکتا، تو آپ ذرا کتاب میں شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ڈھونڈ کے مجھے دیجئے، کیونکہ وہ گرمکھی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے 13 مئی 2017 کو مجھے فون کیا، کہنے لگے جی ڈھونڈ لیا۔ تو قطب المدار کے ماننے والے حوالے کے ساتھ گفتگو ذرا یاد رکھیے، کہنے لگے ڈھونڈ لیا۔ ساکھی مدینے دی 17واں سوال 17واں سوال، جنم ساکھی کتاب صفحہ 244، اس کے اوپر کیا لگے شاہ مدار کا ذکر ہے، اور انہوں نے ذکر بابا نانک نے یوں کیا ہے، شاہ مدار سندھ تک آئے، پھر مقامی پیس بنا کے ہندوستان وچ آئے، ایک اجمیر آ گیا تے دوجا مکن پور چلا گیا۔ کتنے واضح لفظ ہیں یہ، اور یہ بلویر سنگھ جی نے پڑھ کر مجھے بتایا، وہ بڑی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، آپ جنم ساکھی کو بہت پڑھتے۔ تو اصل میں بابا نانک جی نے یہ بتایا کہ بھائی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فیض پھیلایا ہے اجمیر میں جا کر، اور شاہ مدار جو ہیں انہوں نے فیض پھیلایا ہے اور اپنا مرکز بنایا ہے مکن پور کو۔ تو شاہ مدار قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر سکھوں کے بانی بابا گرو نانک نے کیا ہے۔ کون شاہ مدار؟ یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر سلسلہ اشرفیہ کے بانی شاہ سمنان نے کیا، جسے ان کے خلیفہ و مرید حضرت نظام یمنی نے لطائف اشرفی میں تحریر کیا۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عرصہ جو ہے وہ قطب المدار شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارا ہے، اور یہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بہت علم ہے ان کے پاس، اور بہت سے علوم پر دسترس ہے ان کو، اور ان میں سے ایک علم کیمیا ہے، اور علم کیمیا کی ایک شاخ کیا ہے کہ آدمی سونا بنا لیتا ہے، یہ ایک شاخ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ محبت عطا فرمایا ہے۔ تو کیا یار خرقہ محبت عطا فرمایا تھا کہ آج بھی نسل نے حق ادا کر دیا کہ وہ محبت آج بھی برقرار ہے۔ یہ ولیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا خرقہ کس کو دینا ہے۔ تو اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ خرقہ نہیں دیا، محبت کا خرقہ دیا، اور آج دیکھ لو میاں سید ہاشمی میاں ہوں، ان کے بیٹے و بھتیجے ہوں، یا ہمارے شیخ الاسلام ہوں، آج بھی محبت برقرار ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دیا ہی خرقہ محبت۔ کون شاہ مدار؟ کون شاہ مدار؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے قطب عالم شیخ عبد الغفور نے فیض پایا ہے۔ قطب عالم شیخ عبد الغفور عرف بابا کپور گوالیاری سلسلہ مداریہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ اخبار الاخیار صفحہ 577 پہ ہے کہ آپ کالپی کے باسی تھے اور تصوف کے لیے شاہ مدار کے سلسلہ میں شامل ہوئے۔ آج بھی آپ کے مزار سے لوگ جو ہیں وہ فیض پاتے ہیں۔ یہ کون بات بتا رہا ہے کہ آپ سلسلہ مداریہ میں شامل تھے؟ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ تو سلسلہ کہاں بند ہوا؟
کون شاہ مدار؟ اتنی پاورفل ہستی ہیں کہ جو آدمی آپ میں سے، جو میرا لیکچر سن رہا ہے، جو آدمی آپ میں سے تصوف میں صادق ہے، وہ اپنا نام لکھے، ساتھ میں شاہ مدار کا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھے، آپ ضرور توجہ فرمائیں۔ مثال، اب میرا نام ہے، میں نے سب سے پہلے یہ پڑھتے سارے ہی میں نے لکھا محمد مختار شاہ، سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں نے ان کے فیض کو محسوس کیا میں نے اپنے اوپر ان کے فیض کو۔ تو جو آپ میں سے تصوف میں صادق ہے، اتنی پاورفل ہستی ہیں قطب المدار کی، آپ اپنا نام لکھو، ساتھ میں ان کا نام لکھو پورا، اور ساتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی طرف کس طرح لاتا ہے۔ کون شاہ مدار؟ یہ وہ ہستی ہیں جن کی ہندوستان اور باہر میں 1442 مقامات پر چلا گاہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو لاکھوں تعداد بتائی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو کاؤنٹنگ کی گئی ہو تو 1442 چلا گاہیں۔ اس سے اندازہ کر لو، چلا گاہیں 40 دن کم از کم ہوتے ہیں، لیکن سال، 2 سال، 3 سال، آپ تو یہ معمولی بات تھی آپ کے لیے، سال 2 سال تو معمولی بات تھی۔ 1442 چلا گاہیں ہیں۔ اب خود اندازہ کر لو قطب المدار کا کتنا احسان ہے ہندوستان کے لوگوں پر۔ جب آپ چلہ سے اٹھتے تھے تو جو آپ پہ نظر ڈالتا تھا، ظاہر ہے جس آدمی نے رب سے اتنا عرصہ فیض لیا ہے، اس کے چہرے پہ جو تجلی پڑتی ہوگی، کوئی تاب لاتا ہوگا، لوگ دیوانے ہو جاتے تھے آپ پہ۔ کون شاہ مدار؟ یہ وہ ہستی ہیں۔ میں آپ کو اب کشف المحجوب سے بات بتانا چاہتا ہوں۔ کشف المحجوب میں ہے کہ حضرت ابو العباس احمد بن مسروق کے متعلق لکھا کہ آپ خراسان کے جلیل القدر مشائخ اور بزرگوں میں سے، تمام اولیاء اللہ کا اتفاق ہے کہ آپ اوتاد کے مقام پہ فائز تھے، اور آپ کو قطب مدار کی صحبت حاصل تھی۔ اگر روحانی صحبت ہو تو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ابدال، اوتاد، اقطاب سب کی ہوتی ہے۔ کوئی خاص فرد ہے جو اس نام سے مشہور تھے، جس کا آپ نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ کون شاہ مدار؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے قطب لکھنؤ حضرت شاہ مینا کو خلافت دی اور فیض عطا فرمایا۔ جانتے ہو ان کی ولادت کب ہوئی ہے شاہ مینا کی؟ 801 ہجری میں۔ اس وقت آپ لکھنؤ میں ہی قیام پذیر تھے۔ کون شاہ مدار؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے تبع تابعین کی زیارت کی ہے، ان کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے، کیونکہ آپ کی ولادت 242 ہجری بیان کی جاتی ہے۔ کون شاہ مدار؟ کہ جن کی اجازت سلسلہ برکاتیہ میں چلی آ رہی، اور ان کے تبرکات جو ہیں اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ پڑھ لیجئے ترجمہ سبع سنابل، مفتی محمد خلیل خان نے لکھی، جواب نمبر 6 میں ہے یہ بات کہ تبرکات ان کے پاس آج بھی پڑے ہوئے۔ تو کچھ واقفیت ہوئی، طبیعت مائل ہوئی، اب آگے بڑھ جاؤ۔ کچھ سمجھ میں آ گیا نا کہ قطب المدار عام ہستی نہیں ہے بھائی۔ اب آ جاؤ، تسلسل سے واقعات کو شروع کر دیتے ہیں۔ سید بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، خالص عربی النسل، خالص سید نجیب الطرف ہیں۔ آپ کے والد گرامی سید علی رحمۃ اللہ علیہ، جو قدوۃ الدین کے لقب سے مشہور ہوئے، یہ ہیں جو مدینہ سے شام کی طرف جنہوں نے ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ بڑے بیٹے بدر الدین جو مشہور ہوئے، مدینہ میں دفن ہوئے۔ دوسرے بیٹے کا وصال شام میں ہوا۔ تیسرے بیٹے کا مزار قسطنطنیہ میں ہے۔ اللہ نے آپ کو پھر ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کی آمد سے پہلے ہی یہ الہام ہو گیا، اب جو تمہیں بیٹا دیا جائے گا وہ طویل زندگی لے کر آئے گا، بڑا مقام لے کر آئے گا، کیونکہ آپ کا ایک بیٹا 50 سال کی عمر میں فوت ہوا، دوسرا 33 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، تو آپ بیٹا دیں گے طویل زندگی والا دیں گے۔ ولادت کا وقت قریب آیا۔ سید علی عرف قدوۃ الدین حلب میں قیام پذیر تھے۔ یہ حلب موجودہ سیریا شام کا شہر ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے، حلب کا معنی ہوتا ہے دودھ۔ وہ دودھ گائے کا ہو، اونٹنی کا ہو، بکری کا ہو، حلب بولتے ہیں۔ اس شہر میں فجر کے وقت 1 شوال 242 ہجری میں آپ کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی نام احمد پہ رکھا گیا، احمد۔
جو اپنی خدمات دینی کی وجہ سے بدیع الدین ہوئے اور روحانی مرتبہ کی وجہ سے قطب المدار ہوئے۔ ایک روایت ویسے 282 کی بھی ہے، لیکن 242 پر زیادہ دلائل ہیں۔ 242 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ جو تاریخ ولادت ہے اس میں کچھ لوگوں کو وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، مگر میں عرض کروں اس تاریخ کے صحیح ہونے پہ مضبوط دلائل ہے، مضبوط۔ وہ دلائل آپ کو یاد کرنا ہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے جملے کو بنانے کے لیے، اسے لکھنے کے لیے۔ کتنی کتابیں ہوں گی قطب المدار پہ جو میری نظر سے گزری ہوں گی؟ مجھے 1 مہینہ ہو گیا، پورے ماہ رمضان المبارک میں نے گزار دیا۔ آخر لوگوں نے میسج کرنا شروع کر دیا، نبی صاحب اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ ایک ٹاپک کو تیار کرنے میں کتنی راتیں لگتی ہیں اور کتنے دن گزرتے ہیں اور کتنے بندے انوالو ہوتے ہیں، پھر بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اب یہ 242 ہجری کا جو ثبوت ہے، اب آپ نے سننا ہے اسے۔ سب سے پہلی دلیل ہماری یہ ہے کہ آپ 242 ہجری میں پیدا ہوئے، اس کی پہلی دلیل ہم یہ دیتے ہیں، آپ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ان کا وصال ہوا ہے 261 ہجری میں۔ اب یہ ان کے مرید کہاں ہوئے؟ بیت المقدس میں۔ یہ تبھی ہو سکتے ہیں جب کم از کم آپ 242 ہجری میں پیدا ہوئے ہوں۔ تو اس بات پر تو اتفاق ہے نا، بڑی بڑی کتابوں نے لکھ دیا کہ آپ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، تو پھر ماننا پڑے گا 242 ہجری ہی ماننی پڑے گی آپ کو۔ دلیل نمبر 2، آپ کے جو سب سے بڑے استاد ہیں وہ حضرت حذیفہ مرعشی ہیں، اور یہ ابراہیم بن ادہم کے مرید تھے، سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے 187 ہجری میں۔ تو مرعشی انہیں کہتے ہیں کہ مرعش شام کا ایک شہر ہے۔ تو حذیفہ مرعشی کا شاگرد ہونا دلیل ہے کہ آپ کی پیدائش 242 ہجری ہی ہو سکتی ہے۔ دلیل نمبر 3، سید احمد بن مسروق خراسانی سے ملاقات ہے آپ کی۔ تاریخ الاولیاء جلد پہلی صفحہ 267 پہ ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک تھا۔ سید شاہ مدار کے ساتھ کافی عرصہ رہے ہیں آپ۔ فضائل اہل بیت نامی کتاب میں علامہ سید مختار علی صفحہ 61 پہ لکھتے ہیں کہ احمد بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے وہ 299 ہجری میں ہوا ہے۔ تو اس حساب سے بھی زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ کی ولادت جو ہے وہ 242 ہجری صحیح لگتی ہے۔ دلیل نمبر 4، سید سالار ساہو علوی سے سید بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہے، انہوں نے ان سے دعا کروائی ہے۔ کرامات مسعودیہ میں ہے کہ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے سید سالار مسعود غازی کے والد گرامی سے ملاقات کی اور ان کو بیٹے کی بشارت دی، اور یہ بیٹا 404 ہجری میں پیدا ہوا ہے۔ 242 ہجری اس حوالے سے صحیح لگتی ہے۔ تو میں سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی سٹوری جو ہے وہ 87 نمبر پہ بیان کر چکا ہوں، سن لیجئے گا۔ تو دلیل نمبر 5، ایک ہندو آچاریہ چتر سن نے ایک کتاب لکھی ہے بنام سومنات۔ اس کے صفحہ 129 سے 134 تک یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ ہندی میں لکھی ہوئی ہے، میں نے پھر اس کا انڈیا سے ترجمہ کروا کے پھر اسے، کیونکہ میں وہ ہندی نہیں پڑھ سکتا۔ اجمیر میں شاہ مدار تھے تو 2 سپاہی آئے دعا کے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہ ضامن ہے میں دعا گو ہوں۔ ان 2 سپاہیوں کے بعد سید سالار مسعود غازی شہید کے والد گرامی آئے، اور یہ سلطان محمود غزنوی کے بہنوئی ہیں۔ یہ خود آئے دعا کروانے کے لیے۔ سید بدیع الدین احمد قطب مدار نے ان کو یوں دعا دی، اللہ حاکم ہے اور میں دعا گو ہوں، جاؤ فتح و نصرت قریب ہے۔ آپ سے دعا لے کر یہ محمود غزنوی کی فوج میں شامل ہوئے۔ واقعے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ 400 ہجری میں ہندوستان کے اندر موجود تھے، اور وہ بھی اجمیر میں۔ 400 ہجری میں آپ اجمیر میں موجود تھے۔ یہ میں نے آپ کو کچھ دلائل دیے کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے کہ 242 ہجری ناممکن ہے تو ناممکن نہیں ہے، یہ دلائل ہیں کہ آپ 242 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بھئی دیکھو، سیدوں کا بچہ ہو، پرانے لوگ جو ہیں وہ تو اپنے بچوں کو تعلیم ہی وہ دیتے تھے جو رسول پاک کی ہے، اور پھر سادات اللہ اکبر جل شانہ، پھر مدینے کے رہنے والے ہوں۔ تو بچے نے 4 سال 4 ماہ 4 دن تک
تعلیم لی, اور یہ بیسک تعلیم ہوتی ہے, یہ سب سے بڑی پی ایچ ڈی کی تعلیم بھی بڑی نہیں جو یہ پہلے 5 سال میں جو آپ تعلیم دیتے ہو بچے کو. اور وہ تعلیم صرف وہ سیکھتا ہے جو ماں اور باپ کر رہے ہیں, وہ گھر سے سیکھتا ہے. جب 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئے تو سید احمد قطب المدار آپ کی رسم بسم اللہ ہوئی. یہ عربیوں کے ہاں, مسلمانوں کے ہاں یہ روایت جاری رہی, خاص طور پر ان پہ جو مکہ اور مدینہ سے آگے چل کے آگے خراسان میں اور ان علاقوں میں, شام اور سیریا, ان علاقوں میں آ کر بسنے لگ گئے. عربی تو گھر کی زبان تھی, تو قرآن مجید تو آپ نے بڑی جلدی حفظ کر لیا, کیونکہ آپ کی طبیعت میں کھیل کود کا شوق نہیں تھا. جن لوگوں نے بڑے مرتبے پہ جانا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے, وہ بچپن گیموں میں کھیلوں میں ضائع نہیں کرتے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی ریزن کو پیدا کر کے ان کو اس کی طرف, تعلیم کی طرف لگا دیتا ہے. اس دور میں شام کے ایک شہر مرعش کے ایک عالم بہت مشہور تھے. صرف وہ دین کے عالم نہیں تھے, وہ دین کے عامل بھی تھے اور تصوف کے ماہر تھے. صوفی کیوں نہ ہوتے, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. شاہ مدور رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے آپ کو شیخ کبیر حضرت شیخ حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس داخل کروا دیا. میں دیکھو, آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ قطب المدار قطب کے مقام پر کیوں نہ پہنچیں کہ جو شاگرد ان کے ہیں, کہ جو مرید ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے. میں ان کی بھی سٹوری بیان کر چکا ہوں. استاد کا بڑا اثر ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے. علوم ظاہریہ اور باطنیہ آپ نے زیادہ تر انہی سے حاصل کیے. 14 سال جب قطب المدار سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ہو گئی تو آپ اس وقت مفتی تھے. آج کل کے مفتی کی بات نہیں کر رہا, اس دور کا مفتی وہی ہوتا تھا جو سارے علماء سے زیادہ نظر رکھتا تھا علم کے اوپر. تو آپ 14 سال کی عمر میں مفتی بن چکے. کیا مطلب مفتی بن چکے؟ یعنی فتویٰ دینے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو چکی اور علماء نے تسلیم کر لی. صرف مفتی ہی نہیں, مفسر اور محدث بھی تھے. الکرام تاریخ خلفائے عرب والاسلام صفحہ 493 پہ مولانا سید شاہ محمد کبیر فرماتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں آپ مستند عالم تھے. مولانا عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے آج سے 374 سال پہلے 1064 ہجری میں. نام تھا میرات مداری. اس کا کلمی نسخہ جو ہے کتب خانہ سالار جنگ میں موجود ہے. لکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ باقی جتنی آسمانی کتب تھیں, اور ان میں مشہور جو ہیں وہ زبور ہے, توراۃ ہے, انجیل ہے, آپ ان کے بھی حافظ تھے. تو کم عمری کے اندر آپ نے سارے علوم جو ہیں وہ سیکھ لیے. علم حاصل کرنے کے بعد اس دور میں لوگ کسی ایسے استاد کو ڈھونڈتے تھے جو تصوف سکھا دے, یعنی قرآن و حدیث کو روح میں اتار دے. ایسے صوفیاء اور اولیاء اس دور میں مکہ و مدینہ کے مجاور ہوتے تھے, وہ وہاں جا کے ڈیرا لگا لیتے تھے. آپ نے بھی رخ کیا, مکہ اور مدینہ کی گلیوں کی جانب رخ کیا آپ نے, چلے, لیکن رستے میں آپ کو فورس ہوا کہ آپ بیت المقدس جائیے. آپ بیت المقدس جائیے. میرے سامعین کو شاید ایسی کیفیت کبھی طاری ہوئی ہو, ضرور ہو, اس کا احساس ہوا ہوگا کہ آپ کو کوئی فورس کر رہا ہے کہ یہ کام کرو. جو نیک آدمی ہوتے ہیں یا کسی نیک کی وجہ سے اس آدمی پہ کرم ہوتا ہے تو اسے فورس ہوتا ہے یہ کام کرو. مجھے اس کا احساس ہوا جب میں مراکش سے واپس آ رہا تھا. سید محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک سے زیارت کر کے میں واپس آ رہا تھا. دلائل الخیرات کی اجازت لے کے میں واپس آ رہا تھا تو میں میڈرڈ پہ رکا. میری فلائٹ جو ہے وہ 2 گھنٹے کے بعد تھی. اب مجھے اوپر سے سمجھ نہیں آ رہی, میں بیٹھا ہوں اسکرین پہ, لیکن وہ جو بتا رہا اوپر کچھ نہیں بتا رہا, وہ اپنی لینگویج میں لکھ رہے, لیکن مجھے کوئی فورس کر رہا ہے کہ تم ادھر جاؤ. میں پھر بیٹھا ہوں, میں اپنے مائنڈ سے کہتا ہوں کہ ابھی 2 گھنٹے رہتے ہیں, پھر فورس ہوتا ہے کہ وہاں جاؤ, اس کاؤنٹر پہ جاؤ. جب 3 بار ایسا فورس ہوا تو میں اٹھا, میں جا کاؤنٹر پہ چلا گیا, جبکہ وہ میرا نمبر ہی نہیں ہے. میں نے اس کو اپنا بورڈنگ پاس دکھایا تو وہ اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئے, تمہارا جہاز جو ہے وہ نہیں جا رہا, یہ لندن جا رہا ہے, اس پہ بیٹھ جاؤ, میں تمہیں ابھی بورڈنگ پاس نیا بنا دیتی ہوں. تو یہ فورس ہوتا ہے
اب اگر وہ کینسل ہو جاتا، فورس نہ ہوتا، تو میں ساری رات وہاں رکتا، لندن میں پہنچ نہ پاتا، لندن کی سارے پروگرام کینسل ہوتے۔ یہ اللہ پاک کرم فرماتے ہیں فورس، تو یہ فورس آپ کو بھی ہوا ہوگا۔ تو قطب المدار زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ، آپ کو فورس ہوا کہ بیت المقدس جائیے، آپ حجاز جانے کے بجائے بیت المقدس چلے گئے۔ بیت المقدس جب آپ پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہ اس وقت تشریف لائے ہوئے تھے وہاں، آپ ان کی محفل میں بیٹھے، مسجد اقصیٰ اور با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی برکت، اللہ اکبر، برکت ہی برکت، آپ نے ان کی بیعت کی اور انہوں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ اللہ نے مجھے بھی سعادت عطا فرمائی ہے۔ 24 نومبر 2016 میں وہاں گیا ہوں، میں نے وہ جگہ دیکھی اور میں نے وہاں نماز ادا کی جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کو امامت کروائی ہے۔ وہاں اس جگہ پہ مجھے 2 نفل پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ سب ولیوں کا صدقہ ہے۔ تو قطب المدار زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ جہاں وہاں پھرے، میں نے وہ جگہ دیکھی، وہاں سے خلافت لی۔ پھر آپ نے اپنے پیر و مرشد کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ اپنے مرشد کے ساتھ ہی رہے۔ 261 ہجری میں جب وصال ہوا، پھر آپ وہاں سے ہٹے۔ مرشد کے انتقال کے بعد اداس ہوئے۔ آپ کی عمر 19 سال تھی اس وقت۔ پھر آپ اپنے گھر واپس حلب آئے۔ 19 سال کی عمر، آپ واپس حلب آئے۔ کچھ عرصہ آپ نے وہاں گھر گزارا، پھر ایک دم شوق پیدا ہوا، اب مجھے مکہ اور مدینہ جانا چاہیے۔ اب یہ اجازت کیسی تھی؟ یہ وہی اجازت تھی جو عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لی تھی۔ آپ جا رہے تھے، وہ اجازت تھی، کیونکہ دوبارہ پھر ملاقات نہیں ہونا ماں سے، تو آپ نے اجازت لی، سارے حقوق معاف کروائے، کہا مجھے دین کے لیے چھوڑ دیجئے، مجھے دین کے لیے وقف کر دیجئے۔ وہ ماں باپ بھی اولیاء ہوتے تھے، اللہ اکبر جل شانہ، سب نے اجازت دے دی۔ تو آپ حلب سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ مکہ پہنچے، حج کا موسم آ چکا تھا، آپ نے حج کیا، حج سے فارغ ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، یہی تو بڑی عبادت ہوتی ہے وہاں، خانہ کعبہ کو دیکھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ بہت بڑی، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں کیا کریں، باقی بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں، نوافل بھی آپ پڑھیں، سب کچھ کریں، ثواب بڑھتا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کا طواف جو ہے نا، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ طواف جتنے کر سکتے کرتے چلے جائیے۔ میں ایک دم مرتبہ بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا تھا، ایک بابا جی میرے پاس تشریف لائے، مجھے آ کہنے لگے بیٹے یہ قرآن مجید تم پاکستان جا کے پڑھ لو گے، یہ قرآن مجید تم امریکہ جا کے پڑھ لو گے، لیکن طواف تم نہ امریکہ کر سکتے ہو نہ پاکستان میں کر سکتے ہو۔ وہ بات کہا کہ بات میرے مائنڈ میں لگی، اگرچہ قرآن پڑھنے کا ثواب، نوافل کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جو پاسبل ہی نہیں ہے دنیا میں کسی اور جگہ میں۔ تو سید احمد بدی الدین قطب مدار رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے آپ بیٹھ گئے، تھک چکے تھے، آنکھ لگ گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ وہ دیدار نے آپ کے اندر شوق کو بڑھا دیا، آپ کا دل چاہا میں مدینہ جاؤں، تو آپ وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو جب مدینہ شریف پہنچے تو نانا نے خوب نوازا، اللہ اکبر جل، خوب فیض دیا۔ پھر ایک روز خواب میں اشارہ ہوا کہ تم نجف چلے جاؤ۔ آپ مدینہ منورہ سے نجف، مدینہ منورہ سے اس سرزمین کی طرف بڑھے جہاں امام حسین ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، حضرت عباس ہیں، اس سرزمین کی طرف بڑھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضری دی۔ اب یہ مدینہ سے جو نجف کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں، کلمۃ الحق کتاب کا نام ہے، صفحہ 965 ہے، حصہ اس کا 2 ہے۔ سابق چیف جسٹس سٹی کورٹ حیدرآباد حامد یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے مدینہ میں بڑا عرصہ قیام کیا، پھر آپ حکم مصطفیٰ پا کر نجف کی جانب روانہ ہو گئے، مولا علی کے در کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر قیام کیا، آئمہ کے مزارات پر حاضری دی۔ میں نے تو تقریر کرتے ہوئے آپ کو اتنا بول دیا، وہ نجف گئے، وہاں رہے، 5 لفظ بنے نا، بولنے میں 5 لفظ ہے،
لیکن ان کو کتنا وقت لگا ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں، یہ مورخ نہیں لکھ رہا، کیونکہ مورخ تو تب لکھنا شروع کرتا ہے نا کہ جب آدمی بہت مشہور ہو جائے، تو پھر وہ اپنے نام کی شہرت کے لیے وہ لکھتا ہے اس کی ہسٹری۔ ابھی کیوں لکھے گا؟ وہ نجف گئے، وہاں رہے 5 لفظ، مگر کتنا وقت لگا ہوگا؟ اگر مدینہ سے مسلسل بھی چلتے رہیں تو مہینہ سے زیادہ لگ جاتا ہے۔ پھر آپ کا وہاں قیام، نجف میں قیام، امام حسین اور دوسرے ائمہ کے مزارات پر قیام۔ سید احمد بدیع الدین شاہ مدار نجف گئے، لکھنے اور سننے میں مختصر ہے، مگر لگتا ہے کہ وقت بہت لگا۔ آپ کا ہر ٹرپ جو ہوتا تھا مہینوں پر ہے، اور وہاں قیام سالوں پر ہے۔ جب تک حکم ربی نہ ہوتا، الہام نہ ہوتا، وہاں سے روانہ نہ ہوتے، جب تک اشارہ نہ ہوتا روانہ نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر تھے آپ، وہاں سے پھر آپ کو دوبارہ مدینے جانے کا حکم ہوا، آپ مدینہ روانہ ہوئے، پھر آ کر مدینہ آپ نے طویل قیام کیا، یہاں سے آپ کو پھر حکم ہوتا ہے، مدینہ سے پھر آپ کو الہام ہوتا ہے، اب آپ ہند کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تو آپ ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کس علاقے میں کب پہنچے، چند کے علاوہ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے بھی عقیدت مند واقعہ پر زور دیتے ہیں، تاریخ پہ نہیں دیتے زور، تاریخیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ سید احمد بدیع الدین قطب شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے۔ ماہنامہ جامع نور دہلی سے جو نکلتا ہے، مارچ 2013 کا ایڈیشن جو ہے، اس کے حوالے کے مطابق آپ نے ہندوستان سے 7 مرتبہ حجاز کے لیے سفر کیا ہے۔ تو 7 مرتبہ آئے، 7 مرتبہ گئے حجاز کے لیے، اور ہر مرتبہ آپ نے راؤٹ جو ہے، جسے آپ روٹ کہتے ہیں، راؤٹ آپ نے الگ چنا۔ ایک بار مالابار، ایک بار سندھ، ایک بار کلکتہ، ایک بار مادراس، ایک بار ساحل ممبئی، ایک بار سری لنکا۔ پہلی آمد تذکرۃ المتقین فارسی زبان میں جو ہے، اس کا صفحہ 44 اور 45۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے سفر سمندر کے ذریعے کیا۔ اب مال بیچنے تو اب جا نہیں رہے تھے کہ راہ میں مال کی گفتگو کرتے، اب تو نانا کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اب رستے میں گفتگو بھی دین کی ہوگی، دین کی گفتگو۔ آپ حافظ قرآن، زبور، توریت، انجیل کے حافظ، وہ کتابیں بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ وجاہت بھی عطا فرمائی۔ تو جس جہاز میں سفر فرما رہے تھے، آپ نے گفتگو شروع کی۔ اب گفتگو کا جو ماحول ہے وہ میں آپ کی نظر کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے توحید کا سبق دیا، یہ ولیوں کا طریقہ رہا ہے، انبیاء، ان کے جانشین اور اولیاء، صوفیاء، ان کا طریقہ رہا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو میسج پہنچایا ہے وہ توحید کا میسج پہنچایا ہے۔ اس لیے یہ بات سب لوگ سن لیجئے، سب سے زیادہ جو توحید کا پیروکار ہوتا ہے، جو توحید کو جانتا ہے اور جو توحید کو پھیلاتا ہے، وہ ولی کامل، وہ صوفی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ یہ نہیں کر رہا تو وہ ولی کامل اور صوفی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہم جو لوگ اپنی تقریروں میں شرک 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 لگے رہتے ہیں، یقین جانیے ہم لوگ بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنے ہم توحید کو پھیلا رہے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں۔ اب پوچھئے ذرا اس آدمی سے جو شرک ہو رہا، اس سے پوچھئے جب تم نماز پڑھتے ہو تو سجدے میں کیا تمہیں کسی اور کے خیالات آتے ہیں؟ تو اگر وہ تمہارا یار ہوگا تو تمہیں سچ بتائے گا، ہاں یار سجدہ کرتا ہوں تو بھی خیال آ جاتے ہیں۔ تو بس یہی تو فرق ہے ہم میں، اور ہم توحید کا نعرہ لگاتے ہیں، توحید ہے کوئی نہیں۔ اور ولی کامل کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک شرک یہ ہے کہ سجدے کے اندر جب رب کو سجدہ کر رہے ہو تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال بھی آ جائے تو شرک ہے۔ صرف معبود ماننا ہی شرک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے برابر کسی کا خیال آ جانا بھی شرک ہے۔ اس سے بڑی توحید کس کی کامل ہوگی؟ تو ہم اولیاء کرام کو اس لیے مانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے کرتوت اور ہماری عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو ہماری وجہ سے ان کو تو مورد الزام نہ ٹھہراؤ۔ اگر کسی کا بچہ خراب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ابا خراب تو نہیں ہے، ابا کو تو نہیں جیل میں ڈالیں گے نا۔ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، توحید کا ماحول پیدا کیا آپ نے۔ یہ آپ کا پہلا سفر ہے ہند کی طرف۔ اب آیت پڑھتے ہیں، قرآن تو پڑھنا چاہیے نا، سمجھ آئے نا، آئے برکت تو ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 97، سمندر میں سفر کرنے والوں
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں رستے پا سکو۔ بتا رہے ہیں یہ کیونکہ جو سمندر میں تب اب تو آپ نے جو بھی آپ آلات لو وہ آلات کی بیس وہ ستارے ہی ہیں، تو سفر کر رہے ہو تو اس دور میں جب سفر کرتے تو یہ ستاروں کو دیکھتے تھے، سائڈز کو دیکھتے تھے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے بنائے ہیں، جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں رستے پا سکو۔ سنو میرے ساتھ سفر کرنے والوں، اللہ کے منکروں کے اعمال کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کی ہے۔ یہی تو کمال ہوتا ہے ولی کا۔ ولی گفتگو کرتا ہے تو کیا جوڑ کی گفتگو کرتا ہے، کیونکہ سفر سمندر میں ہو رہا ہے تو قرآن کی آیات بھی وہی پڑھ رہے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 40، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ کافروں کے اعمال کی مثال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہے جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہو۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراها، تہ در تہ تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی دیکھ نہ سکے۔ جس کے لیے اللہ نے نور نہ بنایا ہو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا۔ آپ نے آیت پڑھی، کچھ کو سمجھ آئی کچھ کو نہیں آئی، کچھ بڑبڑانے لگ گئے کیونکہ زیادہ تر مشرک تھے۔ آپ نے پھر آیت پڑھی اور یہ ایک قسم کا سوال تھا جو کشتی میں بیٹھے ہوئے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 63، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، اس سمندر سے، اس کی تکالیف و خطرات سے تمہیں کون بچاتا ہے؟ تو آگے سے کہنے لگے ہمارے دیوتا بچاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، نہیں دیوتا نہیں، اللہ بچاتا ہے، تمہیں نجات دیتا ہے، اس سے بھی ہر تکلیف سے اللہ نجات دیتا ہے، تم پھر بھی شرک کر رہے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ عذاب بھیج دے تم پر اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ جب وہ آپ سے جھگڑا کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اللہ کو مانو ورنہ جان لو وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے گا۔ ابھی آپ خاموشی ہوئے تھے، طوفان اٹھا، جہاز ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ ایک تختہ بچا تھا تو کسی نے آپ کو پکڑ کے اس تختے کے اوپر بٹھا دیا، بس وہی تختہ آہستہ 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 کنارے پہ جا کے لگ گیا۔ ساحر مالابار کوہ زر نگار اب پہنچ گئے، مگر پیاس اور بھوک سے بالکل نڈال۔ در المعارف کتاب کا نام ہے، صفحہ 147 ہے۔ اتنی شدید بھوک لگی ہوئی تھی کہ آپ نے دعا کی، یا اللہ ایسا بنا دے نہ بھوک لگے اور نہ ہی کبھی لباس گندا ہو، لباس بھی اتنا ہے کہ صرف صدر ڈھانپ رہا۔ دعا قبول ہو گئی، اور مسافر کی دعا ویسے بھی قبول ہوتی، اور مسافر بھی وہ کہ جو دین کی تبلیغ کے لیے حجاز سے ہند میں آیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ فرماتے ہیں کہ ساحل پہ آتے ہی عافیت کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا، 2 نفل پڑھے اور وہیں لیٹ گئے۔ نہیں ڈالو گے، وہیں لیٹ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک ہستی آئی، بولی احمد چلو میرے پیچھے چلو۔ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، آگے جاتا ہوں، ایک حویلی دکھتی ہے، میں داخل ہوا، اندر کمرہ، بڑا خوبصورت کمرے میں تخت، کمرہ میں تخت ہے، تخت پہ میں دیکھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما۔ تو جو مجھے لے کر آئے تھے وہ خضر علیہ السلام، مجھے کہنے لگے آگے بڑھو آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر رحمت مجھ پہ ڈالی، اپنے ہاتھ مبارک سے مجھے کچھ کھلایا۔ کیا چیز تھی میں نہیں جانتا، کیونکہ میں نے اسے اپنی زندگی میں پہلے نہیں کھایا، میں اسے کھا گیا۔ پھر مجھے ایک جبہ دیا، کہنے لگے یہ لو تمہاری دعا قبول ہوئی، آج کے بعد نہ تمہیں بھوک لگے گی نہ تمہیں کپڑوں کی ضرورت رہے گی، وہ کبھی میلا نہیں ہوگا، تمہاری مرضی ہے بدلو تو بدلو۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی
تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے منہ میں اس چیز کا ابھی تک ذائقہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی تھی، اور میرے ہاتھ میں جبہ تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسے پہنا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد مجھے بھوک کی حاجت نہیں رہی۔ اور کپڑوں کی بھی، میں جو پہن لیتا تھا وہ میلا نہیں ہوتا تھا، گندا نہیں ہوتا تھا، بدبودار نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا پہلا سفر ہے، اس سفر میں آپ نے سمندر میں ہی 12 سال کا چلہ کاٹا ہے۔ کیوں؟ میں نے جب شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اخبار الاخیار کو پڑھا، اس کا صفحہ 350 ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 سال تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور آپ نے سمندر کے اندر بڑا قیام کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی پہلا ہے۔ تاریخ جونپور و سلاطین شرقی میں ہے، حضرت عیسیٰ جونپوری نے پوچھا، حضور سنا ہے کہ آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں؟ فرمایا، قرآن پڑھتا رہتا ہوں، قرآن کے الفاظ جسم کی خوراک بن جاتے ہیں، اور معانی جو ہے وہ میری روح کی خوراک بن جاتے ہیں، اس لیے کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ قرآن مجید کیا حافظ؟ تو حضور کی اس عطا اور نظر کرم کے بعد آپ کو بھوک نہیں۔ تو یہیں آپ نے یہ طویل چلہ جو ہے جس کا اشارہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں، یہیں آپ نے طویل چلہ جو ہے وہ کیا۔ لوگ آپ کو دیکھتے، نظر تو آتا تھا، ان کے لیے اب یہی تھا کہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے یہ۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، لیکن آپ کیا کریں گے، ان کو دین پھیلانا ہے۔ لوگ آپ کو دیکھتے، آپ سے متعارف ہونے لگے۔ یہ چلہ 12 سال کا مکمل کرنے کے بعد جو سمندر کے اندر ہے، اپنے آگے چلنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ چلہ سے باہر نکلتے تھے نا، اس قدر روحانیت غالب ہو جاتی تھی کہ چہرہ منور سورج کی طرح چمکدار ہو جاتا تھا۔ مشکل ہو جاتا تھا کہ مستقلاً چہرے پہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہنا، خاص طور پر جب آپ چلے سے باہر آتے تھے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ اصل میں کرامت بن گیا تھا، حقیقی طور پر دیکھ کر خدا یاد آ جاتا تھا۔ آپ کی پاکستان، جو موجودہ پاکستان ہے، یہاں بھی آپ کی آمد ہے۔ سندھ، کراچی، پاکستان، یہاں آپ کی ایک چلہ گاہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آمد ہوئی۔ چلہ کی جو جگہ ہے وہ ایک قبر کی طرح بنا دی گئی، تو اس کے ساتھ میں دربار ہے حاجی محمد ایوب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہاں باقاعدہ آج بھی عرس ہوتا ہے 17 اور 18 جمادی الاولیٰ کو۔ تو یہ چلہ گاہ جو ہے ثبوت ہے کہ آپ سندھ تشریف لائے، جس کا تذکرہ بابا گرو نانک نے کیا ہے۔ اب جس کے پاس جو خبر پہنچتی ہے وہ وہی تذکرہ کرے گا۔ اور جب سندھ کے اندر جس جگہ پہ آپ کا چلہ گاہ ہے، آپ نے قدم مبارک رکھے، تو جانتے ہو کہ کیا کرامت آج تک برقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے پانی کو میٹھا کر دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پہلی بار اجمیر شریف میں سید احمد بدیع الدین قطب المدار کا قدم مبارک۔ کہا جاتا ہے کہ 295 ہجری میں پہلی بار آپ اجمیر تشریف لائے۔ آپ نے تارا گڑھ میں قیام فرمایا۔ یہاں 700 فٹ بلند چوٹی پہ آپ نے چلہ کیا، کئی سال یہاں عبادت کی۔ اس پہاڑی کے نزدیک مدار ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں کا گنبد اور چھتری جو ہے وہ قابل دید ہے۔ یہاں زیارت کو لوگ آتے ہیں۔ 17 اور 18 جمادی الاولیٰ کو عرس لگتا ہے آپ کا آج بھی۔ آپ کی آمد کی بہت سی جگہیں آج بھی گواہی دیتی ہیں۔ مدار ٹیکری، مدار باولی، وہ باولی وہ سمجھتے ہیں نا اس کنویں کو کہتے ہیں جس کنویں میں سیڑھیوں سے آپ نیچے اترتے ہو، اسے باولی کہتے ہیں۔ مدار دروازہ، مدار محلہ، مدار اسٹیشن۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سید احمد شاہ مدار بہت پہلے ہند میں آئے، تشریف لائے، بہت پہلے ہند میں تشریف لائے۔ تو 400 ہجری میں تو آپ کی موجودگی آپ تسلیم کرو گے نا اجمیر میں۔ 400 ہجری میں تو سلطان محمود غزنوی کا پہلا حملہ جو ہے وہ آپ جانتے ہو کہ 365 میں ہوا، ریاست بھاتنا میں، کرامتا کو مارنے کے لیے۔ وہ تو بھاگ گئے، لیکن ریاست کس کے قبضے کری محمود غزنوی نے؟ جے پال کے نواسے سے سکھ پال کے اندر۔ دیکھ لو تاریخ کچھ بھی کہے،
لیکن محمود غزنوی جے پال کے نواسے سکھپال کے حوالے کر کے جا رہے. تو سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں میں بھی سادہ کپڑوں میں آپ پھرتے رہتے تھے. یہاں یہ بعد میں آئے ہیں. ہمارے کتب مدار پہلے سے ہند میں اپنے قدم سے فیض پھیلا رہے. آپ کا یہ قیام چلے اور تبلیغ ملا کر یہ 22 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس مدینہ روانہ ہوئے. اس سفر میں آپ نے ہندوستان کے کچھ علاقوں کو دیکھا. آپ نے حجاز پہنچ کر حج کیا اور پھر مدینہ مجاوری شروع کر دی. پھر آپ کو وہاں سے دوبارہ حکم ہوتا ہند کی طرف جائیے. آپ وہاں سے رخصت ہوئے. اب کی بار آپ نے ہند کے لیے خشکی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا. افغانستان، پشاور، لاہور، ملتان، سندھ، پھر موجودہ انڈیا. آپ کا ہر دورہ کتنا طویل ہوتا تھا کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور آپ ماشاءاللہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ زبور، توریت اور انجیل کے عالم تھے. اس لیے جہاں رک جاتے وہیں ڈیرا لگا لیتے. ہر ایک کو اس کے انداز سے سمجھاتے. کس جگہ کتنا رکے ہیں چند کے علاوہ ہمارے پاس خبر نہیں ہے. اس لیے میں چند جگہوں کا ذکر کروں گا. اور یہ خاص طور پر آپ کی چلا گاہیں. یہ منہ بولتا ثبوت ہیں. ہندوستان کے باسیوں، پاکستان میں رہنے والوں، ولیوں کو چاہنے والوں، ولیوں کے بارے میں جاننے والوں، قطب شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کی چلا گاہیں بول بول کے تمہیں کہتی ہیں کہ وہ یہاں بہت پہلے آئے، وہ یہاں بہت پہلے آئے، انہوں نے بہت تبلیغ کی. ان کا فیض آج بھی جاری ہے. بندہ ہو نہ ہو وہ عمارتیں بول بول کے ان کے فیض کو عام کر رہی ہیں. تو فیض بند نہیں ہوا. اگر بندہ اپنی زبان بند کر لے گا تو ہندوستان کی 1442 جو ہیں وہ پوری زمینوں پہ جو جہاں جہاں چلا گائیں وہ بول بول کے بتائیں گی. میں سارے تو بیان نہیں کر سکتا، بلکہ کئیوں نے تو کہا کہ 1,00,000 سے اوپر ہیں. میں وہی بیان کرتا ہوں کہ جن کی پکچرز ہمارے دوست عمار الاسلام منصوری نے مجھے بھیجی. کھمبات یہاں ایک چلا گاہ ہے آپ کی. رتلام یہاں چلا گاہ ہے آپ کی. پونا مہاراشٹرا میں چلا گاہ ہے. مدار چلا مسجد. بریلی میں چلا گاہ ہے. علی گڑھ میں چلا گاہ ہے. بھوپال مسجد مدنی وہاں چلا گاہ ہے. یہاں مسجد مدار ڈومنی بھی ہے. مدھیہ پردیش کہتے ہیں کہ 60 چلا گاہیں ہیں یہاں. کھاچ رود، اجین، امان گنج، مندسور، اٹارسی، ہوشنگ آباد، بھانپور ضلع مندسور میں ہے. پناگر میں ہے. بھٹنڈا میں چلا گاہ ہے. پرتاپ گڑھ راجستھان میں چلا گاہ ہے. ضلع کوتا شہر رام لورا میں چلا گاہ ہے. ضلع وڈودرا گجرات میں چلا گاہ ہے. جرگال میں چلا گاہ ہے. ڈنڈوکا میں چلا گاہ ہے. کراچی پاکستان ریگل روڈ میں چلا گاہ ہے. اتر پردیش میں کنوج میں چلا گاہ ہے. بھادوہی، جونپور اور مین پوری میں. اندورانہ ضلع جبل پور میں. مدار ٹیکری جبل پور میں 4 چلا گاہیں ہیں. سورت گجرات میں چلا گاہ ہے. دودھ کا ضلع پاٹن گجرات میں. مہسنا میں چلا گاہ ہے. اجمیر شریف کوکیلا پہاڑی مدار ٹیکری. نل بازار ممبئی میں چلا گاہ ہے. حیدرآباد انڈیا 4 مینار کے سامنے قلی قطب شاہ نے تعمیر کروایا. چتور گڑھ میں چلا گاہ ہے. چامبا ہماچل پردیش میں چلا گاہ ہے. گوالیار میں چلا گاہ ہے. بسنت وہار دہلی میں چلا گاہ ہے. کولکتہ ویسٹ بنگال میں چلا گاہ ہے. الہ آباد میں چلا گاہ ہے. لکھنؤ گلبرگہ شریف میں چلا گاہ ہے. رائے بریلی اتر پردیش میں چلا گاہ ہے. ناگپور مہاراشٹرا میں چلا گاہ ہے. مارہرا شریف ضلع وہاں چلا گاہ ہے. نظام آباد تلنگانہ میں چلا گاہ ہے. کالپی اتر پردیش میں چلا گاہ ہے. کانپور میں چلا گاہ ہے. کئی ممالک کا سفر کیا جن کے کچھ نئے نام ہیں. بنگلہ دیش، نیپال، برما، سری لنکا، سوڈان، انڈونیشیا، چائنا، عراق وغیرہ یہاں بھی آپ گئے ہیں. ان کی تفسیر مجھے بھیجی ہے عمار الاسلام منصوری نے بھیجی ہے. یہ جو لڑکا ہے یہ قطب المدار کی سیرت کا حافظ ہے. اس کو فیض ملا ہے شیخ طریقت حضرت بابو شاہ غلام شبیر المعروف چمیہ. یہ سجادہ نشین ہے خانقاہ آستانہ عالیہ خواجہ چمیلی شریف اجین اور آستانہ عالیہ خواجہ بابو شاہ لطیف رتلام انڈیا. یہ یہاں کے سجادہ نشین ان کے یہ مرید ہے عمار الاسلام منصوری. حافظ ہے. تو اس کے پاس یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں اور ان کے خاندان کے پاس تو اور زیادہ چیزیں پڑھی ہوں گی.
تو میں نے چند آپ کو بتلائے ہیں کہ یہ ہیں وہ جگہ جو چلہ گاہیں بول بول کے بتا دی. یہ چلہ گاہیں آپ کی تبلیغی کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ چلے 40 دن کے بھی ہوتے ہوں گے, 40 ہفتوں پہ بھی وہی, بلکہ بعض اوقات تو لگتا ہے کہ سالوں وہاں ایک جگہ پہ آپ رک جاتے تھے, کیونکہ آج کل تو ویسے تو چلہ بولتے ہیں 40 کو, لیکن اب اس عمل کو چلہ بولتے ہیں. آج تنخواہ لے کر, سپورٹ لے کر تبلیغ کرنا آسان ہے, لوگوں سے پیسے لے کر تبلیغ کرنا آسان ہے. آنکھیں بند کرو اور تصور کرو کہ ہندوستان کے اندر کوئی اسلامی حکومت ابھی تک نہیں ہے. کوئی ہوگا جو شاید جانتا ہوگا اس دور میں قطب شاہ مدار, قطب المدار سید احمد بدیع الدین رحمت اللہ علیہ, آپ یہاں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. ذرا تصور کرو, اعتراض مت کرو, تصور کرو. خود کو لے جاؤ, اگر لے جا سکتے ہو پیچھے لے جاؤ. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب تم اس دور میں خود کو لے جاؤ گے, یقیناً تم اپنا سر جھکا دو گے. آپ نے پالن پور میں قیام کیا. یہ میں چند نام لیتا جا رہا ہوں کہ جو مجھ تک پہنچے ہیں. پالن پور میں ایک اور جگہ ہمیں ملتی ہے, آپ وہاں گئے؟ 6 صدی ہجری میں آپ حج کو گئے تو مدینہ شریف میں اعتکاف میں بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر اشارہ ہوتا ہے کہ مستقل اب آپ ہند میں چلے جاؤ. اللہ اکبر جل شانہ. اور اب کی بار جب چلنے لگے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ کو قطب المدار کا مقام عطا فرما دیا گیا, مرتبہ عطا فرما دیا گیا, ٹائٹل عطا فرما دیا گیا. یہ لقب خود نہیں بنائے جاتے, اوپر سے آتے ہیں. تو جب اوپر سے آتے ہیں پھر ہر ایک کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بول دیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو ٹائٹل دیں وہ جھوٹا ہو, ہم کسی کو ٹائٹل دیں, ہماری اوقات کیا ہے, وہ اللہ ٹائٹل دیتا, پھر وہ پھیلتا ہے. تو آپ جب پالن پور میں تشریف لاتے ہیں تو یہاں کے راجہ بلوان نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. یہاں سے آپ علاقہ میوات میں گئے, ایک جگہ آپ نے قیام کیا. اس دور میں ڈاکو ہوتے تھے, کوئی قافلہ جا رہا ہو, کسی ایسی جگہ میں پہنچے کہ جہاں سے مدد دیر سے پہنچے, وہ قافلہ لوٹ لیتے تھے. تو سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ, چند آپ کے ساتھ آدمی آپ وہاں رکے. ڈاکوؤں نے سمجھا کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے, لوٹنے کی کوشش کی. تو جو ہی وہ اس قافلے کی طرف بڑھتے تھے اندھے ہو جاتے تھے, واپس سے اٹھتے, پھر آگے بڑھنے لگتے کہ ان کا مال لوٹیں, پھر اندھے ہو جاتے. تیسری مرتبہ پھر جب بڑھنے لگے پھر اندھے ہو گئے. اب کہنے لگے یار مال نہیں لوٹتے, ویسے دیکھیں تو صحیح ہیں کون. تو جب نیت بدلی تو اب آپ اندھے نہیں ہوئے, آگے بڑھ گئے. قریب پہنچے تو پتا چلا کہ یہ جو جتنے بندے ہیں یہ اصل میں سید احمد بدیع الدین قطب شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. سب لوگ جو ہیں وہ جھکے آپ کے, مسلمان بھی ہوئے, ان میں سے مرید بھی ہوئے, اور یہ لوگ آج بھی 52 گور کے نام سے مشہور ہیں. دوسری بار اجمیر شریف میں آپ کی آمد, یہ 585 ہجری ہے دوسری بار جب آپ تشریف لائے. اگر یہ تاریخ ٹھیک ہے تو اس وقت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ کی عمر 343 سال تھی, اور خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 49 سال تھی. اس بار جب آپ اجمیر میں تشریف لائے, آپ نے کوکیلا پہاڑی پر چلہ شروع کیا. خواجہ صاحب کو معلوم ہوا آپ کا, خواجہ صاحب خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملنے کے لیے آئے. 343 سال اس وقت عمر ہے قطب شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی. تو کیا آپ ولیوں سے یہ توقع کریں گے کہ وہ اپنے بڑے سے ملنے نہیں جائیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں یار. ولی ہوتا ہے جی, وہ مولوی نہیں ہوتا, عام آدمی نہیں ہوتا, وہ اخلاقیات کا پیکر ہوتا ہے. آپ گئے. اس بار شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے کوکیلا پہاڑی پر جو چلہ کیا تھا, خواجہ اجمیری ملنے آئے. 3 دن اور 3 رات آپ کے ساتھ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے گزارے شاہ مدار کے ساتھ. کیونکہ یہاں کا جو ماحول تھا نا ہندوستان کا, وہ یہ تھا کہ یہ اسی کو بڑا سمجھتے تھے, پاورفل سمجھتے تھے, کہ جو چلے کرتا ہے, جو اپنا سانس بند کر لیتا ہے. تو اولیاء کرام نے کہا کہ بھئی ہم تو سچے ہیں, جب یہ اسی کو مان رہے ہیں تو ان کو اسلام کی تبلیغ اس ذریعے سے کرتے ہیں. تو جو جوگی ہوتے تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے اولیاء کرام کے چلوں سے, کیونکہ ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی تھی.
تو ایک جوگی نے جب آپ کا چلہ سنا کہنے لگا اچھا امتحان لیتے ہیں، یہ لوگ اکثر ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ میں جب ایڈمز پیک پر پہنچا، آدم علیہ السلام کی چوٹی پہ پہنچا، تو وہاں جو چلہ کر رہا تھا وہ مجھے پوچھتا ہے، کہنے لگا بتاؤ کہ میں کس مقام پہ ہوں، یہ لوگ ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ اب میں 4 گھنٹے کا سفر کر کے آدم علیہ السلام کے وہ پاؤں مبارک کے نشان پر جہاں پہنچا جو ان سے منسوب ہے، اور وہ مجھ سے یہی کویشچن کر رہا ہے، تو بتا میرا مقام کہاں ہے۔ میر میں جب آپ چلہ کر رہے تھے تو ایک جوگی نے کیا کیا کہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، کہیں لوگوں کی نظر ہی کوئی نہیں ہے، اس نے لوہے کے دانے چنے کا رنگ کر کے اس کے اوپر وہ لے کر گیا، ساتھ اپنے بندے بھی لے گیا کہ دیکھو جب یہ دانے اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگے گا تو تم سارے ہنسنا مذاق اڑانا، لے کر گیا۔ اور جو ہی اس نے وہ رنگ کیے ہوئے ہیں، وہ لوہے کے دانے، وہ لوہے کے بال جو ہیں آپ کے سامنے رکھے، جی آپ کے لیے چنے لایا ہوں، آپ نے فرمایا ہمارا روزہ ہے ہم نہیں کھاتے، لیکن رکو، آپ نے اٹھا کر اس کو زمین میں بو دیا، زمین میں بویا، اسی وقت اس کے سامنے وہ چنا ہی اگا، یہ اس آدمی کا دیکھنا تھا، وہ قدموں میں گر گیا چکی۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، مجھے اس طرح اس لیے پتا ہے کہ میرے مرشد پیر سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، جب انہوں نے مجھے خلافت دی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تجھے میں سورہ مزمل کا اجازت دیتا ہوں، تو دانے ہاتھ میں رکھ کے اسے پڑھنا، تو جب تو تیرا وظیفہ مکمل ہوگا تو دانے زمین میں بوئے گا تو اسی وقت اگائیں گے۔ تو میں نے عرض کی مرشد مجھے یہ چیزوں میں پڑھوں گا تو میں تبلیغ نہیں کر سکوں گا، یہ میں پھر شبدہ بازیوں میں ان چیزوں میں چلا جاؤں گا تو میرا اصل رک جائے گا۔ وہ بڑے مسکرائے، میرا جواب سن کر بڑے ہنسے۔ تو مجھے اس سے اندازہ ہے کہ یہ ایک مقام ہوتا ہے کہ تم چیز کو بو اور چیز اگ جائے۔ تو یار قطب مدار کے تو در کے سگ جو ہیں ان کے پاؤں کے برابر بھی میں نہیں ہوں، وہ تو قطب المدار ہیں۔ ہم تو دانا بوئیں گے تو دانا اگے گا نا، انہوں نے لوہا بویا اور وہ دانا بن گیا، ہائے ہائے ہائے، وہ چنا بن گیا، سبحان اللہ، یہ ہے قطب المدار۔ جوگی قدموں میں گرا، مسلمان ہوا۔ تو اجمیر میں، راجستھان میں اسلام پھیلانے والے جو بانیان ہیں ان کی جب لسٹ تیار کرو گے تو جو پہلے نام آئیں گے ان میں قطب المدار کا نام ضرور لکھنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ تو ہرمز سے کالپی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار اردو صفحہ 350 اس میں لکھا ہے کہ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار ہرمز سے کالپی مقیم ہوئے۔ یہ کالپی قدیم دور میں اسے کالپ دیو کی کالپی کہتے تھے، یہ اس کا نام تھا۔ 4 صدی عیسوی میں اس کی بنیاد کنگ واسو دیو نے رکھی۔ یہ موجودہ ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع جالاؤن میں ہے۔ یہ کالپی جو ہے یہ یمونا جس کو اب ہم بولتے ہیں جمنا، گنگا، جمنا، یہ جمنا نہیں، اصل میں جامونا ہے اور یمونا ہے، اس کثرت استعمال کی وجہ سے یہ جمنا ہو گیا۔ اس کے داہنی کنارے پر یہ واقع ہے کالپی۔ ایسے لطیف آف علی گڑھ، ان کا ایک مضمون ہے A Story of the Muslim Saints of Kalpi۔ یہ مضمون کس کے اندر ہے؟ یہ مضمون ہے Proceedings of the Indian History Congress، والیوم 33 ہے اور 1971۔ اب آرہ ذرا سن لیجئے، کیوں میں کہتا ہوں کہ انڈیا کی ہسٹری میں اسلام کی تبلیغ پھیلانے والوں کا جب نام آئے گا، کوئی بھی لکھنے والا ہو، وہ بابا نانک ہو، چتر سن ہو، مسلمان ہو، اسے قطب المدار کا نام لکھنا پڑے گا، ان کے فیض کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ اب ذرا سن لو۔ One aspect of the cultural developments in Kalpi was represented by the activities of the mystics and saints who came and settled in Kalpi. These saints belonged to various salasil: Chishti, Sohrawardi, Zahidi, Shattari and Madari۔ آ گیا نا، شاہ بدیع الدین کا نام آ گیا۔ تو Proceedings of the Indian History Congress، والیوم 33، 1971،
تو اس میں آپ کالم نکالو اسٹوری آف دا مسلم سینٹس آف کالپی، تو شاہ مدار کا نام آ جائے گا، قطب المدار، پیروکار کا بیڑا پار۔ کالپی جب آپ کی آمد ہوتی ہے تو گرنار پہاڑ سے سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ جب کالپی آئے، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ میں سمجھتا تھا کہ میں جو ایڈمز پیک پر گیا ہوں بہت اونچا گیا، یہ اس سے بھی بلند ہے، لوگ جاتے ہیں خیر بار۔ تو اس پہاڑ سے 10,000 سے زیادہ اس کے سٹیپس ہیں، لوگ اکثر جاتے ہیں وہاں، اس پہاڑ سے وہاں بھی چلا کاٹا، آپ تشریف لائے نیچے، تو آپ کالپی میں پہنچے۔ اس وقت کالپی میں حاکم قادر، اس وقت کالپی کا حاکم کون تھا؟ قادر شاہ بن سلطان محمود تھا، جو سلطان فیروز شاہ تغلق کے خاندان سے تھا، قادر شاہ۔ اب یہاں ذرا رکنا پڑے گا آپ کو، بھائی کیا کروں، چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تحقیقی بھی دے دوں، کرامتے تو آپ بک لے کے پڑھ بھی لیں گے، تحقیق کے لیے ذرا ٹائم لگتا ہے بڑا۔ قادر شاہ بن سلطان محمود سے سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ کی ملاقات کا تذکرہ سبع سنابل کے اندر ہے، جس کو میر عبدالواحد بالگرامی نے نقل کیا۔ لیکن مجھے یہ جو واقعہ، میں نے اس کو بار بار پڑھا، اس کو میں نے فارسی میں بھی پڑھا، اس کو اس کے ترجمے میں بھی پڑھا، یہ پوری عبارت مجھے اضطراب کا شکار لگتی ہے۔ میری یقینت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک عبارت بول بول کے مجھے کہے کہ مجھ میں اضطراب ہے، میں صحیح جڑ نہیں رہی، تو میں پھر کیا کروں؟ اب پہلے عبارت سن لیجیے، میں آپ کو ترجمہ پہلے سناتا ہوں سبع سنابل سے۔ کالپی کا بادشاہ بڑا نیک اور غریب پرور تھا، صوفیاء کا قدردان تھا، وہ ملنے آتا تھا مگر آپ ٹائم نہ دیتے تھے۔ ایک روز وہ آیا، اسے حسب معمول اجازت نہ ملی، اس نے جاتے ہوئے دیکھا وہ اونچے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اندر حویلی میں آپ ہندو جوگی سے بات کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں چلا گیا، جوگی نے کچھ پڑھا اور جگہ جگہ بادشاہ کے جسم پہ سفید دھبے پڑ گئے۔ وہ اپنے پیر شیخ سراج سوختہ کے پاس آئے، انہوں نے اپنا لعاب دہن لگایا تو داغ سارے دور ہو گئے۔ رات کو شاہ مدار تلوار لے کر آ گئے اور قادر شاہ کو قتل کرنا چاہا۔ شیخ سراج آگے بڑھے اور کہا میرے مرید کو مت مارو۔ تکرار بڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں آ گئے۔ آپ نے منع فرمایا کہ تم اس بے گناہ کو مارنا چاہتے ہو، یہ کون سی درویشی ہے؟ منع کرنے کے باوجود بولے کہ تلوار کھینچ چکا ہوں، وار تو ہوگا۔ شیخ سراج بولے میں خود پہ لیتا ہوں۔ تو پھر شیخ سراج نے بددعا دی کہ تمہارے مریدین کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو پھر شاہ مدار نے یہ لکھ دیا کہ میرا فیض بند ہے۔ عبارت آپ نے سن لی، پوری عبارت کی ایک ایک لائن بول رہی ہے کہ میر عبدالواحد بالگرامی کی لائن یہ لکھی ہوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر ایک لائن دوسری لائن کو جھٹلا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتا دو کہ تم قطب المدار کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے ہو نا؟ جی ہاں، تو بس پھر آپ میری سن لو۔ ولی فیض بانٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ بادشاہ غریب پرور ہے، صوفیاء کا قدردان ہے، پھر اس کو ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ اولیاء کرام صرف اسی بادشاہ سے نہیں ملتے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اسی سے نہیں ملتے، باقی اجازت ہے، آؤ بیٹھو فیض لو تم۔ جب وہ فیض لینے آتا تھا تو یہ ولایت کے منافی ہے، اور وہ غصہ کر کے چلا گیا۔ وہ اس نے اندر جب دیکھا آپ ایک جوگی سے بات کر رہے، وہ کتنا بڑا گھوڑا تھا کہ اندر سے حویلی میں کیا ہو رہا ہے اس کو نظر آ گیا، پوری لائن جھوٹی ہے۔ تو جب وہ دین سیکھنے آیا تھا، آپ کبھی بھی اس کو اپنے در سے واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو وہ اگر ایک ہندو کو سمجھا رہے ہیں تو مسلمان کو رک جانا چاہیے کہ دین کی بات بتا رہے ہوں گے۔ جب شیخ سوختہ نے قادر شاہ کے جسم کو ٹھیک کیا تو شاہ مدار تلوار لے کر آ گئے۔ تلوار لے کر کیوں آئے؟ ولی تو اپنے قاتلوں کو، دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے، قادر شاہ کا کیا قصور ہے؟ کیوں تلوار لے کر آئے؟ اور پھر چلو آپ آ بھی گئے تو شیخ سوختہ جو ہیں وہ آگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جائیے، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی تلوار نکال رہی ہے، آپ چلے گی تو ضرور۔ تو بھائی جو حضور پاک کا حکم نہیں مانتا وہ ولی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ولی تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک آپ ان کو قطب المدار مان رہے ہو اور اوپر سے یہ لائنیں لکھ رہے ہو، تو یہ لائن نے
بول کے اور بلکہ چیخ کر کہہ دیا واقعہ پورا جھوٹا ہے۔ ولی کامل تو اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ یہ عبارت کی بدحواسی دیکھیے کہ حضور چھڑانے آئے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ لائن بتاتی ہے کہ واقعہ پورے تعصب سے گھڑا گیا ٹکا کے۔ اب گھڑا کس نے ہے یہ معلوم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاہ مدار کے وصال سے 161 سال بعد یہ کتاب لکھی گئی، اور ڈاکٹر محمد ایوب نے یہ کہا کہ یہ کتاب لکھی گئی 969 ہجری میں اور منظر عام پر آئی 1299 ہجری میں، یعنی 330 سال تک کتاب کہیں پڑی رہی ہے۔ تو جو کتاب 330 سال تک کہیں پڑی رہی ہے منظر عام پر آنے سے پہلے، تو کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اسی کتاب کی عبارات کے سلسلے میں جون 1982 میں بیت النور اجمیر شریف میں مناظرہ ہوا۔ اشرفی خاندان جن کو قطب مدار نے خرقہ محبت عطا فرمایا تھا، اس خاندان سے میرے مرشد سید شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں وہ تشریف لائے۔ ان کے بھائی غازی ملت سید ہاشمی میاں یہ بطور جج تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خاندان سے مفتی احمد رضا خان الازہری تھے، مولانا مختار احمد مناظر کی حیثیت سے تھے، اور شاہ مدار کے خاندان سے دوسرے حضرات کے ساتھ علامہ الحاج ڈاکٹر سید محمد مرغوب عالم صاحب قبلہ مداری جعفری MA LLB یہ بھی مناظر کی حیثیت سے شامل تھے۔ ڈاکٹر علامہ سید محمد مرغوب نے 60 کتابیں پیش کی۔ مناظرے میں کتنی کتابیں پیش کی؟ 60 کتابیں۔ تو مناظرہ سننے کے بعد جناب غازی ملت سید ہاشمی میاں نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ آپ نے ایک کتابچے میں چھاپ دیا، اس کا نام رکھا سی آخر۔ یہ کتاب مجھے عمار الاسلام منصوری نے بھیجی، سی آخر، اسے آپ پڑھیے گا۔ اب میں اس کا خلاصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو سید ہاشمی میاں نے جو جج تھے انہوں نے کہا سبع سنابل جو بہت بعد کی ہے، جو بہت بعد میں چھپی ہے، اس میں باتیں الحاق کر دی گئی ہیں، اور رہی یہ بات کہ سلسلہ مداریہ ختم ہو گیا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ کئی موجودہ سلاسل کے شجرہ ہے طریقت میں سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا نام ہے، جیسے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان کے پیر و مرشد سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ کے شجرہ میں آپ کا نام ہے۔ خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جن سلاسل سے اجازت تھی ان میں سے ایک سلسلہ مداریہ بدیعیہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس سلسلے کو سوختہ مان لیا جائے، بند مان لیا جائے، تو پھر آپ کو مرہارہ شریف، کالپی شریف، بریلی شریف ان کی تحاریر کو غلط ماننا پڑے گا جو شجروں کی شکل میں موجود ہے۔ بانسوی شریف کا ایک شجرہ طریقت آپ سے ملتا ہے، خواجہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے سے بھی وابستہ تھے۔ تو آپ نے فیصلہ دیا، جو آپ کا فیصلہ سی آخر کی صورت میں چھپا ہے کہ سبع سنابل کی الحاقی عبارات سے نتیجہ نکالنا فضول اور غلط ہے، سلسلہ مداریہ جاری ہے۔ تو میں بھی ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا۔ قطب المدار ان کے پیروکار کا بیڑا پار۔ کالپی سے پھر آپ جونپور میں آئے۔ اب جونپور میں آنے کی سبب کیا بنا؟ میر سید صدر جہاں ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ میں علم باطنی میں رہنمائی کی درخواست کرتا ہوں، توجہ فرمائی۔ تو اولیاء کرام کو معلوم ہوتا ہے اب میر سید صدر جہاں کا جو روزمرہ کا کام ہے وہ، اور اس پہ لگے گا کتنا، اب کون سی چیز ان کو اسی حال میں اوپر لے جائے۔ تو ہم نے فرمایا سن لیجئے، کہنے لگے آپ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے آپ ان سے رابطہ کرو، وہ آپ کو تیزی سے اس مقام پہ لے جائیں گے۔ یہ سید اشرف جہانگیر سمنانی فرما رہے ہیں، وہ تیزی سے آپ کو اس مقام پہ لے جائیں گے۔ تو جونپور کی قسمت جاگ گئی۔ میر سید صدر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا، سلطان ابراہیم شرقی نے آپ کو دعوت دی۔ تو جب دین سیکھنے کے لیے کوئی بلاتا ہے تو پھر جانا پڑتا ہے۔ تو آپ پھر ایک دن جونپور کی قسمت جاگی، قطب المدار آپ پھر تشریف لے کر گئے۔ یہ جو جونپور ہے یہ اصل میں جوناپور تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے جونپور ہو گیا، جیسے اسلام آباد یہ اصل میں اسلام آباد ہے۔ باغداد ہے، ہم اسے بغداد بولتے ہیں، تو کثرت استعمال کی وجہ سے کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر جاتے ہیں۔ تو جوناپور جونپور
اس شہر کا نام فیروز شاہ تغلق کے اصلی نام جونا خان پہ رکھا گیا تھا۔ اس علاقے کو ہندوستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بہت بڑی خود مختار اسلامی حکومت کا دارالسلطنت رہا ہے۔ اس خود مختار حکومت کا بانی حکومت دہلی کا وزیر اعظم خواجہ جہاں تھا، جس کو سکندر شاہ تغلق نے اپنے دور حکومت میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ دیا تھا۔ ناصر الدین محمود شاہ نے ان کو جونپور اور بہار کا انتظام سپرد کیا اور مالک الشرق کا خطاب دیا۔ ان کا دبدبہ حاکم دہلی جتنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جونپور کے سلاطین شاہان شرقی کہلواتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جد کو مالک الشرق کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا۔ خواجہ جہاں کا وصال ہوا 802 میں۔ ان کے دور میں شاہ مدار کا گزر تو ہوتا تھا، مگر آپ کی شہرت جونپور میں اس وقت ہوئی جب سلطان ابراہیم شرقی 804 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اب یہ شہرت کی وجہ کیا تھی؟ سبب یہ تھا کہ یہ سلطان ابراہیم شرقی جو تھا یہ علماء کا، صوفیاء کا قدردان تھا۔ اس کے دور حکومت میں جونپور دوسرا دہلی بن گیا۔ جونپور میں رہ کر جب تشریف لائے تو شاہ مدار نے اپنا فیض دیا۔ تو آپ کے فیض پانے والوں میں سے میر سید صدر جہاں رحمت اللہ علیہ، ان کی تربیت کی آپ نے۔ بادشاہ نے آپ سے فیض لیا، بلکہ کچھ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ سلطان ابراہیم شرقی قطب المدار کا مرید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ مدار کے وصال کے بعد صدر جہاں آپ کے مزار پہ حاضری دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے مریدین ہیں آپ کے، بہت بڑے بڑے خلفاء ہیں آپ کے۔ میں کن کن کا نام لوں؟ وقت لگ جائے گا۔ جب مجھے سٹڈی کرنے میں 1-1.5 ماہ لگ گیا ہے تو میں آپ کو اگر سارا سنانے لگ جاؤں تو کتنا وقت لگے گا؟ تھوڑا تھوڑا نام بتاتا جا رہا ہوں۔ میر حسین معیز بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ ان کی ملاقات بھی تب ہوئی جب آپ جونپور میں تھے۔ آپ بھی دنیا میں چکر لگاتے تھے، آپ کو خبر پہنچی ایک ہستی ہے جو تصوف میں تجھے بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچا سکتی ہے۔ بلند تصوف میں بلند درجہ، نسب میں بھی بلند درجہ، نسب میں بھی بلند درجہ۔ آپ تلاش کرتے 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 جونپور تک پہنچے، یہاں آپ پھر ان کے مرید ہوئے۔ قاضی شہاب الدین کا نام آپ کے خلفاء میں آتا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ عبد القادر شیخ زمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کے خلفاء میں آتا ہے۔ پیر سید داؤد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام، شیخ عبدالعزیز مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، یہ دونوں کا مزار کیشورائے پاٹن میں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کس قدر آپ نے فیض دیا اور کتنے عرصہ فیض دیتے رہے، میں تو چند کے نام لیتا جا رہا ہوں۔ جونپور سے پھر آپ سورت گئے۔ انیس الابرار کتاب کا نام ہے، صفحہ اس کا 93 سورت، اور گجرات میں آپ کی کئی بار آمد ہوئی ہے۔ یہ جو سورت علاقہ ہے یہ بہت قدیم ہے، نام اس کا بعد میں رکھا گیا۔ ہندوؤں کو کہنا ہے کہ 15ویں صدی کے آخر میں ایک برہمن گوپی نے اس کا نام سوریا پور رکھا تھا۔ یہ سوریا پور سے آگے سورت ہو گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، انڈیا والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں انہیں۔ ملک انڈیا کی ریاست گجرات کا یہ ضلع ہے، تو ریاست گجرات کی بھی بہت سی جگہوں میں آپ کو قطب المدار رحمت اللہ علیہ کی چلا گاہیں ملیں گی۔ اب گجرات کے اندر جو آپ کے مرید ہوئے حضرت شیخ محمد لاہوری رحمت اللہ علیہ، یہ حج کے لیے گجرات کی بندرگاہ سے جا رہے تھے۔ جن کو سفر کرنا ہوتا تھا کچھ لوگ گجرات کی بندرگاہ سے بھی جاتے تھے، وہاں سے جہاز چلتا تھا۔ آپ پہنچے وہاں، آپ کی ملاقات اچانک سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئی۔ وہ لوگ صوفیاء کی تلاش میں ہوتے تھے تب، تو جہاز میں کچھ دن تھے، آپ ان کی محفل میں بیٹھے۔ وہ قدرتی دیکھیے کہ جس دن ان کی محفل میں بیٹھے تب آپ پر تجلی کا ظہور تھا، چہرہ چمک رہا تھا، بس چہرے کو دیکھنا تھا، نشے میں دھت۔ یہ کرامت کا ظہور آپ کبھی کبھی فرما ہی دیا کرتے تھے۔ چہرہ دیکھا بس نشہ چھا جاتا، بالکل بہنی اسی طرح جیسے آپ نے میری یوسف علیہ السلام کی سٹوری سنی ہو، اس میں لوگ پیسے دے کر یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ جب وہ چہرہ دیکھ لیتے تھے کئی دن وہ نشے میں رہتے تھے۔ یہی حال قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ خاص طور پر چلے سے نکلتے، کبھی کبھی تجلی پڑتی، کیونکہ ہر وقت تو کسی کی تاب نہیں تھی کہ آپ کا چہرہ دیکھ لیں، اس وقت وہی کافی، بس
شیخ لاہوری پہ وہ کیفیت طاری ہوگی. اسی کیفیت میں رہے, جہاز چلا گیا, جہاز چلا گیا. اور جب یہ کیفیت سے باہر آئے, ہو بس ایسے بیٹھے ہوئے تھے, خیال آ گیا میں تو جا رہا تھا حج کرنے, جہاز چلا گیا, میں اب کیا کروں گا. تو بیٹھے ہوئے قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور سوچ رہے ہیں یہ تو اتقوا بفراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو, ولی کامل کی فراست سے بچو, وہ تو جانتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فرمان لگے, شیخ لاہوری سے کہنے لگے پریشان ہو رہے ہو, چلو اٹھو, شیخ محمد اٹھ, میرا چکر لگا, میرا چکر لگا. وہ چوں ہی اٹھے, آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اٹھے, اٹھ کے دائیں طرف سے یوں چکر لگانے لگے. یوں ابھی سامنے پہنچے نہیں, ادھر تک ہی پہنچے ہیں کہ آپ نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے اللہ کہا. کہنا تھا شیخ محمد لاہوری غیب. انہوں نے خود کو حج میں پایا. تب لوگ روانہ ہو رہے تھے مینا کی طرف, ابھی حج شروع ہی ہوا تھا. انہوں نے حج کیا, 7 ماہ تک حجاز مقدس میں ہی قیام کیا. پھر ایک دن شیخ محمد لاہوری نے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دم خیال آیا یہاں کیسے پہنچ گیا, حج بھی ہو گیا, واپس کیسے جاؤں گا. ایک دم سے قطب المدار سید احمد بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا, اللہ دیکھا تو سامنے بیٹھے ہوئے. اسے کہتے ہیں علم ہیمیا. یہ ادنا کرشمہ ہوتا ہے علم ہیمیا کا, اور آپ تو سارے علوم کے ماہر تھے. یہ علم کیا ہوتا ہے؟ یہ علم ہوتا ہے, اب سادہ طریقے سے سمجھا دوں, زمین گھومتی ہے نا, تو اولیاء کرام بہت بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں, ان جیسا کوئی نہیں ہوتا. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت زمین کس جگہ پہ ہے, پکڑتے ہیں فوراً قدم بڑھاتے ہیں تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کو طے مکانی بھی کہتے ہیں. تو آدمی کو پکڑ کر ایک خاص پوائنٹ پہ بندہ لا کر دور مقام تک پہنچا دینا. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ آ جانا اور چلے جانا یہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. آصف بن برقیہ کا واقعہ یاد ہے نا, کیا کہا تھا انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک ٹوئنکلنگ ود ون این آئی, آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے کر آؤں گا. تخت کو اٹھانا بھی ہے, ہر دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے, اور تخت چھوٹا سا نہیں ہے, بہت بڑا ہے, اور آنکھ جھپکنے سے پہلے جانا آنا لانا سامنے لا کے رکھ دینا. شیخ لاہوری آپ کے مرید ہوئے, اور ایک شیخ الیاس رحمۃ اللہ علیہ, ان کو وظائف کا بڑا شوق تھا بہت. اتنے وظائف پڑھے کہ آپ کی ملاقات جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی. تو خضر علیہ السلام سے کہنے لگے آپ توجہ کیجئے نا, علم باطنی جو ہے وہ میں بڑھانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا دیکھو, تصوف میں داخل ہونے کے لیے, علم باطنی بڑھانے کے لیے پہلے علم ظاہری پڑھنا ضروری ہوتا ہے. علم ظاہری پڑھنا ضروری ہوتا ہے. جاؤ پہلے شریعت کا علم سیکھو, اور جب تمہارا علم مکمل ہو جائے تو میں تمہیں ایک چہرہ دکھایا, یہ ان کا نام قطب المدار, ان کے پاس چلے جانا, یہ تمہیں علم باطنی سکھا دیں گے. تو شیخ الیاس کہتے ہیں کہ میں نے علم شریعت سیکھا, سیکھنے کے بعد پھر میں ان کو تلاش کرنے لگا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ اس وقت گجرات میں ہیں. تو شیخ الیاس وہاں پہنچے اور جا کر ان کی بایعت کی اور پھر اپنے درجات بڑھائے. میں نام گنوانے لگ جاؤں تو ایک کتاب صرف آپ کے مریدین اور خلفاء کی ہے, پوری کتاب ہے پوری, اس میں خلفاء کی لسٹ پوری دی, کن کن ممالک کے اندر آپ کے خلفاء ہیں, مریدین ہیں. اللہ اکبر جل شان. علامہ ڈاکٹر ظہیر الحسن مدنی نے لکھا ہے کہ صرف 1442 مشہور خلفاء ہیں. مریدین کی تعداد تو معلوم ہی نہیں. ان میں سے ایک مجاہد اعظم ہند سیدنا اسلم غازی رحمۃ اللہ علیہ. دستور الفقراء کی عبارت ذرا سن لیجئے, مزہ آ جائے گا آپ کو. دستور الفقراء میں لکھا ہے کہ دوسرا گروہ تیفوریہ مداریہ جو شاہ بدیع الدین مدار سے ہے, یہ تیفور شامی کے مرید ہیں. یہ گروہ مداریہ کے نام سے مشہور ہے. اس کی 66 شاخیں ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اس کی 66 شاخیں ہیں. ان کے سب سے بڑے 4 گروہ گزرے ہیں. خادمان, یہ پہلے خواجہ ارغون جو ان کے بھتیجے تھے ان کے مریدین اور خادمین ہیں. دوسرے سوختہ شاہی, لال شہباز کمال قادری, بابا گوپالی کریم شاہی. تیسرے جو ہیں یہ دیوان گان ہیں, سید جمال الدین جان من جنتی, ان کے جو مریدین ہیں, ان کے محبین جو ہیں وہ دیوان گان کہلاتے ہیں. چوتھے عاشقان کہلواتے ہیں.
میں آپ کو نام نہیں گنواتا، بلکہ اورنگزیب عالمگیر کے بھائی دارا شکوہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سفینۃ الاولیاء فارسی صفحہ 321 اس سے ایک پیراگراف سناتا ہوں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے گا۔ نیز نقل می کنند واز شہار حصہ اہل ہندوستان، کہتے ہیں کہ یہ بھی یہ نقل کرتے ہیں کہ ہندوستان کے رہنے والوں کے 4 حصے جو ہیں وہ وضع کیے۔ 2 حصہ مرید حضرت پیر دستگیر شاہ محی الدین سید عبدالقادر گیلانی اند اما اشراف بیشتر، و یک حصہ مرید شاہ مدار اما اشراف بیشتر، و نیم حصہ مرید معین الدین، و نیم حصہ مخدوم بہاؤدین زکریا ملتانی۔ یہ کتاب آج سے 387 سال پہلے لکھی گئی، 2017 جا رہا ہے نا، آج سے 387 سال پہلے لکھی گئی۔ تو دارا شکوہ جو شہزادہ ہیں، اورنگزیب عالمگیر کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ لکھ دیا کہ ہندوستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہندوستان آج کا نہیں، پرانا ہندوستان، کہ جس میں بنگلہ دیش، برما، سری لنکا، پاکستان سارا، یہ سارے علاقے کو ہندوستان بولا۔ اس کے 4 حصے کیے، 4 حصے جو ہیں، 2 حصے مرید ہیں غوث پاک کے، مریدین ہیں چاہنے والے، 1 حصہ قطب المدار کے چاہنے والوں کا، مریدین کا، باقی بچا 1 حصہ، اس میں سے آدھا حصہ جو ہیں وہ مرید ہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے، اور آدھا حصہ مرید ہیں خواجہ بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ سفینۃ الاولیاء میں دارا شکوہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اب خود ہی اندازہ لگا لو۔ کون کہتا ہے کہ ان کا سلسلہ بند ہو گیا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کے بھائی تو یہ لکھ رہے ہیں کہ 2 حصے غوث پاک کے ہیں مرید، 1 حصہ شاہ مدار کا ہے، اور اشراف شامل ہیں ان کے اندر۔ یہ لفظ اشراف انہوں نے بار بار لکھا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، قطب المدار، ان کے ماننے والوں کا بیڑا پار۔ اب ولی کامل ہو اور تبلیغ نہ کرے، ولی کامل کپڑے تو نہیں نہ بیچتا، نہ، اس نے تبلیغ کرنا ہے، اس نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، اور وہ اپنی بھی یہ نہیں کہ لوگ اسے مانے، نہ، اللہ رسول کی طرف لاتا ہے۔ اب سنیے ہمارے قطب المدار نے تبلیغ کیا کی۔ جو ولی کامل ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع لے کر چلتا ہے، اور خوف خدا کا عصا لے کر چلتا ہے، اور مریدین کو پکڑتا ہے چلو کامیابی کی طرف چلے۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ادب ہے، ادب ہونا ضروری۔ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو اور اللہ کی بھی توہین کرو، رسول کی بھی توہین کرو، تو مسلمان نہیں ہو۔ ادب سب سے پہلے۔ اب ذرا ادب کی مثال سن لیجیے۔ شیخ سعدی فرما گئے نا، بے ادب خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج کل تو فریڈم آف سپیچ نے بدتمیزی کو لائسنس دے دیا ہے نا، لیکن ادب بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ خاص کیفیت آپ کے اوپر تاری، تو مولانا حسام الدین مداری رحمۃ اللہ علیہ بھانپ گئے، کہنے لگے بھائی اس سے بہتر فیض لینے کا کوئی موقع نہیں، تو آپ محبت میں گم حجرے میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے، حضور پاک پہ بھی آتا تھا، یہ اولیاء پہ ایک وقت آتا ہے، اس وقت میں آپ اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت کو جاننا بھی کرامت ہے، اس سے آپ کے مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو جو ہی اندر داخل ہوئے تو قطب المدار رحمۃ اللہ فرمائے، ہیچ بے ادب بخدا نہ رسید۔ نظریں جھکا کے عرض کرنے لگے، حضور معافی چاہتا ہوں، اگر اجازت لینے کے چکر میں رہتا تو ان تجلیوں سے محروم رہ جاتا جو آپ کے چہرہ انور پہ برس رہی ہیں۔ آپ سن کر مسکرا پڑے، فرمایا سلامت سلامت سلامت۔ یہ لفظ آپ کے منہ مبارک سے نہ نکلتا تو وہ کیفیت ایسی تھی کہ شاید ان کو کچھ ہو جاتا۔ سلامت سلامت سلامت، ان کی نیت اور عقیدت کو جان کر سلامت سلامت۔ جب آپ کا نام، یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا نام لکھتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں مولانا حسام الدین سلامتی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ ہندوستان کے علاقوں میں طویل عرصہ چلن نشین رہے اور سیاحت میں رہے، پھرتے، یہاں کے مقامی لباس کو پہنتے۔ آپ پہ روحانیت کا غلبہ تھا، آپ نے نفس پر قابو پا لیا۔ ہمارے تو جسم روح پہ غالب ہوتے ہیں نا، مگر آپ کے جسم پر روح غالب آ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا لباس گندا نہیں ہوتا تھا، نہ پرانا ہوتا تھا، نہ میلا ہوتا تھا۔ آپ کی تعلیم مختصر مگر جامع ہوتی تھی۔ قطب المدار سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی کتنی ہے؟ سمجھانے کا انداز، تمہیں معلوم ہے تمہاری زندگی کتنی ہے؟ پھر دلائل سے سمجھاتے۔ ہر ایک نے مرنا ہے یار، تو دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے جو مرنے کا انکار کرے گا؟
اور تو بڑی چیزوں کا انکار کر سکتا ہے، مرنے کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی مرنے کو مانتا ہے، تو جب وہ مان لیتا کہ مرنا ہے اور اسے یقین ہو جاتا تو پھر آپ اسے سمجھاتے، تو پھر وہ کرو نا جو اچھا ہے۔ اب دوسرا سوال، اب کیسے معلوم ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے؟ تو پھر بتاتے، کہتے کائنات میں صرف اللہ اور رسول ہے جو صحیح طرح سے بتاتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک مرتبہ صوفیاء کی نماز پہ گفتگو ہو گئی، خواجہ قاضی مطہر قلاشیر انہوں نے پوچھا تو آپ نے ان کو بتایا، کہنے لگے سنو، نماز شریعت میں اور نماز طریقت میں کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا گئے وہ جی جیسے آج کل بولو جی ساڑی نماز الگ ہے، نہیں، کہا کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اور اس پس منظر میں یہ جملہ کہ نماز شریعت الگ ہے، نماز طریقت الگ ہے، فرق کیا ہے؟ کہ ہم لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور اب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم نماز، خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دل و دماغ بھی نماز میں اللہ کی طرف ہو، اس کو نماز طریقت کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف دل و دماغ بھی نماز میں اللہ ہی کی طرف ہو تو اس کو نماز طریقت کہتے ہیں۔ تو صوفیاء کے نزدیک اگر سجدہ کرتے ہوئے دل و دماغ میں اللہ کا خیال نہ ہو تو یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے، ایسی توحید کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے قول و عمل ایک ساتھ نہ ہو تو اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوتی۔ لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کے تو حافظ تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا جب تم اپنے علم کے عامل بن جاتے ہو، پھر زبان بند بھی ہو تو عمل گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ آپ اپنے مریدین کو، خلفاء کو نوافل اور نماز کی پابندی کا درس دیتے تھے۔ ہم نے ساری زندگی شادی نہیں کی، اس پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو صرف یہی ہے اعتراض ڈھونڈو۔ اب کچھ لوگ اعتراض کریں گے، ان کا اصل مقصد نفرت دلانا ہوتا ہے، تحقیق نہیں ہوتا، نہ آپ کو نالج دینا ہوتا ہے۔ ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کو مان رہے ہیں ان میں نفرت کسی طرح پیدا ہو جائے، حالانکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ جو وہ اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتراض نہیں ہے، وہ بنایا گیا ہے۔ قطب المدار پہ اعتراض کیا، او جی عام نے سنت ترک کر دی۔ آپ ذرا اس پہ گفتگو سوات کر لیجئے، کیونکہ یہ اعتراض صرف ہمارے قطب المدار پہ نہیں ہے، یہ بہت سارے ولیوں پہ آ جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج قطب المدار کا صدقہ اس مسئلے کو قرآن اور حدیث میں حل کر ہی جاؤں۔ عربی میں شادی کو نکاح کہتے ہیں، آج نکاح ہے، یہ لفظ نکاح کا اطلاق عمل ازدواج پہ ہوتا ہے۔ اب پہلے قرآن پھر حدیث سن لیں تاکہ گفتگو آسان ہو جائے، اور بہت دھیان سے سنیے گا کہ جن لوگوں نے شادی نہیں کی، شادی کا مقام کیا ہے اسلام کے اندر۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 25، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اب ترجمہ سن لیجیے، اور جو تم میں سے آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو ان مسلمان کنیزوں سے شادی کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں۔ یعنی اس بندے کے اندر پاور ہے، شادی کرنا چاہتا ہے پر پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ شادی کر لے ان سے جو تمہاری کنیزیں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو نکاح کرنا چاہتا تھا، پیسے نہیں ہیں، تو نکاح آگے چلا گیا۔ اب لفظ طول یاد رہے۔ اب سورہ نور کی آیت نمبر 33 پڑھنا چاہتا ہوں، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے جو نکاح نہ کر سکتے ہوں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ تو پہلی آیت میں نکاح کرنے سے کس چیز نے روکا؟ طول نے، لفظ طول بولا، بات پیسے ہی ہے۔ دوسری آیت میں فضل، بات پیسے ہی ہے۔ تو طول ہو فضل ہو تو نکاح کر لو، اس سے پہلے بنا نکاح کے ہو۔ تو اگر نکاح جو ہے وہ ہر صورت میں فرض عین ہے تو یہ دو آیات میں اختیار کس چیز کا ہے؟ تو اختیار بتا رہا ہے کہ بعین ہی فرض نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے پیسے ہونا ضروری ہے، پیسے نہیں تو تمہیں چھوٹ ہے، نکاح نہ کرو، پاک دامنی اختیار کرو۔ میری بات سمجھ رہے آپ؟ تو سورہ نور میں کہا خلاصہ کہ پیسے نہیں ہیں تو ویٹ کرو یہاں تک کہ پیسے آ جائیں۔ تو
تو اب اگر بعین ہی نکاح واجب ہوتا تو قرآن کہتا نکاح کرو، ہر صورت میں کرو، نہیں، کہہ رہا ہے کہ جب ویٹ کرو، تو اختیار بتا رہا ہے کہ بعین ہی واجب نہیں ہے۔ تو نہایہ میں لکھا ہے کہ جب مہر ادا کرنے اور بیوی کا خرچہ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو تب نکاح ضروری نہیں ہے۔ اختیار آ گیا، تو اب نکاح نہیں کر رہا، تو کیا یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب پیسے آئیں گے تو اب تم نکاح کرو۔ اب ذرا بخاری سن لیجیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کتابیں سن لی، حدیث سنیے ذرا۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں، جو تم میں سے گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح سے آنکھوں میں حیا آتی ہے اور شرمگاہ گناہ سے محفوظ رہتی ہے۔ اور جو شخص دولت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، یعنی جو پیسے نہیں ہیں، نکاح نہیں کر سکتا، اب کیا کرے؟ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ سے شہوت ٹوٹتی ہے۔ آپ نے سن لی، میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ دی۔ رب کہتا ہے کہ نکاح نہیں کر سکتے تو پاک دامنی اختیار کرو جب تک کہ پیسے آ جائیں، پھر نکاح کر لو۔ تو اتنے پیریڈ میں آپ بغیر نکاح کے رہے اور خود پہ کنٹرول کیا، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نے شادی کب کی؟ 25 سال میں، 30 سال میں۔ تو کیا 25 سال میں بالغ ہوئے تھے آپ؟ نہیں، آپ تو 18-19 میں ہو گئے تھے۔ تو اتنا عرصہ کیا کیا آپ نے؟ خود پہ کنٹرول کیا۔ تو اتنے عرصے میں آپ نے سنت چھوڑے رکھی، آپ گناہ گار ہیں؟ یہ آپ نے جواب دینا ہے مجھے۔ خود پہ کنٹرول کیا آپ نے، اور جب آپ کی عمر بڑھ گئی آپ نے کہا میں کنٹرول نہیں کر سکتا، پیسے آ گئے ہیں، ہم نے شادی کر لی۔ تو اصل چیز یہ ہے نکاح میں۔ تو نکاح کی اور پھر حدیث میں حضور نے کیا کہا کہ بھائی نکاح کر لو جو طاقت رکھتا ہے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے اب وہ روزے رکھے، اب وہ روزے رکھے۔ تو روزہ جو ہوتا ہے یہ انسان کی شہوت کو، زور کو توڑتا ہے۔ اب مجھے آپ بتا دیجئے کہ قطب المدار رحمت اللہ علیہ نے جو شادی نہیں کی، اب آپ روزوں کی تعداد بتائیے ذرا، اور آپ بتا دیجئے گا کہ ان کے پاس پیسے کتنے تھے۔ سب کچھ بانٹ دیتے تھے، پیسے بھی نہیں ہیں، دوسرا مسلسل روزے رکھ رہے ہیں۔ اب آئیے کہ فقہا کیا کہتے ہیں۔ نکاح کی افضلیت میں اختلاف ہے۔ امام الغزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ نفلی عبادات نکاح سے افضل ہیں اس وقت تک جب تک آپ کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو نکاح فرض تب ہوتا ہے جب نکاح گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو۔ تو گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو امام الغزالی بھی فرما رہے ہیں کہ نفلی عبادت افضل ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں نکاح اس شخص کو کرنا چاہیے جسے گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہو۔ امام احمد کے نزدیک اس شخص کے لیے نکاح ضروری ہے جس کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اب میں خلاصہ نکالنے لگا ہوں۔ قرآن سے معلوم ہوا کہ خرچہ نکاح کا نہ ہو تو خرچے کا انتظار کرو، پاک دامنی اختیار کرو تب تک، اور حدیث نے بتا دیا کہ روزہ رکھنا شروع کر دو، اس سے نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ چند گھنٹے نہ کھانے سے تو نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے، تب شادی ضروری نہیں؟ تو سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ نے، جنہوں نے صدا کا روزہ رکھا ہوا تھا، ان کا اپنے نفس پہ کتنا کنٹرول ہوگا؟ صوفیاء کا حکم ہے جو خود پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس کے لیے فوراً شادی کرنا ضروری ہے، صرف سنت نہیں فرض ہے۔ کہیں گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، خوف خدا کا ہر وقت غلبہ ہو، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو شادی نہیں کرو۔ آپ نے کب کی؟ اللہ نے آپ کی صفت بیان کی ہے، سیدہ و حصورا، وہ عورتوں سے دور رہنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کے تھے جب اوپر گئے ہیں، تو 33 سال تک آپ نے شادی نہیں کی، تو کیا آپ بالغ نہیں ہوئے؟ بھئی آپ بھی مجھے جواب دیجیے نا، 33 سال کے ہیں جب وہ اوپر چلے گئے تھے، تو کیا وہ 33 سال تک بالغ نہیں ہوئے تھے؟ تو شادی تو بالغ ہوتے ہی کر لیتا آدمی، تو آپ نے خود پر کنٹرول کیا۔ تو جب گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر لازم نہیں ہوتی شادی، اور جب گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر نکاح صرف سنت ہی نہیں فرض عین ہو جاتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف، صفحہ اس کا 309 ہے۔
کیا کہتے ہیں؟ جو شخص اپنے کامل تقوی اور ضبط نفس سے اپنی آتش شہوت کو سرد کر لے، اس کے لیے تجرد ہی وجہ فضیلت ہے، اور وہ شخص جس کو مجرد رہنے سے فتنہ کا خطرہ ہو اس کے لیے نکاح ضروری ہے۔ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا غوث پاک سے نکاح سنت ہے یا واجب؟ جواب آپ کا فیوز یزدانی میں ملے گا۔ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض کے نزدیک ہے لازمی کرو، بعض کے نزدیک ہے کنٹرول کر سکتے ہو تو مجرد رہنا اولا ہے۔ غوث پاک کے نزدیک جب تک عبادت اور طلب میں ہے تو مجرد رہے، عبادت اور ریاضت کرے، جب مرتبہ پالے اب جو اللہ کا حکم ہے وہ کرے۔ تو آپ کے نزدیک یہ ہے کہ ابتدا میں وہ رکا رہے، اور جب مقام کو پالے ولایت میں پھر اس کو اختیار ہے۔ تو معلوم ہوا کنٹرول کر سکتے ہو تو پھر مجرم نہیں، یہ کنٹرول خوف خدا سے ہوتا ہے اور روزہ رکھنے سے ہوتا ہے۔ تو سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار پہ اعتراض نہ ہو، آپ نے قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کیا، کیونکہ خوف خدا تھا اور سیام میں آپ ہما وقت رہتے تھے، اور پیسہ تو کبھی جمع ہوا ہی نہیں۔ مکن پور میں مستقل قیام، آپ نے آخری اور 7واں سفر جو کیا حج کے لیے، اس حج میں مدینہ شریف سے آپ کو مکن پور مزار کے لیے جگہ دکھا دی گئی، یہ آخری آپ کا سفر ہے، آپ مدینہ سے چلے۔ اب کی بار تو بھرپور قافلہ تھا، بڑے بڑے خلفاء جید آپ کے ساتھ، مریدین آپ کے ساتھ۔ یہ قافلہ مدینہ سے جب چلا تو مدینہ سے جب آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ نے حلب کا رخ کیا، سیریا کی طرف۔ آپ اپنے خاندان میں گئے، وہاں سے آپ اپنے 3 بھتیجوں کو ساتھ لے کر آئے، اور آج جو اولاد ہے یہ انہی کی ہے۔ تذکرۃ المتقین 1329 ہجری میں لکھی گئی، یعنی آج یہ جو 2017 جا رہا ہے، آج سے 109 سال قبل یہ کتاب لکھی گئی۔ اس میں لکھا ہے کہ 818 ہجری میں مکن پور تشریف لائے، پھر 24 سال یہی قیام رہا انتقال تک۔ آپ کے حالات زندگی آپ نے پڑھنے ہوں، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، حالات زندگی آپ نے پڑھنے ہوں تو میں چند کتابوں کے نام بتا دوں آپ کو۔ اخبار الاخیار شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی، سفینۃ الاولیاء اورنگزیب عالمگیر کے بھائی دارا شکو کی ہے، جنم ساکھی بابا گرو نانک جی کی ہے، سومناتھ اچاریہ چتر سن کی ہے، طائف اشرفی در المعارف تذکرۃ المتقین 1329 ہجری میں لکھی گئی، قصر عارفاں حالات تارا گڑھ تاریخ سلاطین شرقیہ و صوفیہ جونپور مدار اعظم 1333 ہجری میں، تذکرۃ السادات 1379 ہجری میں، فصول مسعودیہ 1331 ہجری میں، انیس الابرار فی حیات قطب مدار کرامات مسعودیہ فارسی عربی اردو تینوں زبانوں میں، بحر زخار علامہ شیخ وجیہ الدین کی ہے، تذکرہ سید احمد بادپا سید شفیق کی ہے، تذکرہ مشاہ اعظام علامہ ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی کی ہے، اسخ التواریخ مرآت الاسرار تذکرہ مشاہ قادریہ خزینۃ الاسفیہ مطلع العلوم و مجمع الفنون تذکرۃ الفقراء مرآت الانساب کنز السلاسل فی مجمع الافاضل مرآت المدار کلمۃ الحق حامد چیف جسٹس سٹی کورٹ حیدرآباد کی ہے، ماہنامہ جامع نور مارچ 2013۔ یہ چند کتب آپ کو میں نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بڑی کتابیں، ان کو پڑھیے تاکہ آپ کو قطب المدار کے مقام کی سمجھ آئے۔ تو جب یہ آخری سفر آپ نے اب قیام کیا، زیادہ تر رونق بخشی آپ نے مکن پور کو، آپ نے وصال سے 11 دن قبل اپنے خاص 70 مریدین کو بلایا، 70 مریدین کو بلایا، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ ٹائم دیا اور توجہ ڈالی۔ یہ آپ کے خاص تھے، ان کو آپ عظیم خلفاء کہہ سکتے ہیں۔ فیض بھی دیا اور جگہ بھی بتائی کہ کہاں کہاں تم لوگوں کو جا کے فیض پھیلانا ہے۔ پھر آپ نے عام مریدین سے خطاب فرمایا، نصائح کی، اور آپ نے خاص طور پر فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسے مت چھوڑنا۔ تصوف کے اندر تہجد بہت ضروری ہوتی ہے، ہم اسے فرض نہیں کہہ سکتے لیکن بالکل قریب ہوتی، نوافل کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ اسی کا ہوتا ہے۔ تہجد کا آپ نے خاص طور پر کہا، اور آپ نے طریقہ بتلایا کہ دیکھو 12 رکعات اس طرح پڑھنی ہے، یہ 4 سے شروع ہوتی ہے، 4 6 8 12، اولیاء کرام 12 پڑھتے، 12 رکعات اس طرح پڑھنی ہے، ہر 4 رکعت کے بعد تمہیں بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کر 100 مرتبہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ تمہیں پڑھنا ہے، اور پھر 12 مکمل کر کے اٹھ جاؤ۔ درود شریف کی تمہیں کثرت کرنی ہے۔ اور جب آپ کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے فرمایا درائے احسن سے پانی کے مٹکے بھر کے حجرے میں لا کے رکھ دو، میرا کفن بھی لا کے رکھ دو۔ حضور کیوں منگوا رہے؟ فرمان لگے ہمارا وقت آ گیا۔
تو حضور یہ خدمت کون سر انجام دے گا؟ فرمانے لگے تم بس پانی کے مٹکے رکھ دو اور کفن رکھ دو، یہ رجال الغیب آئیں گے وہی کام کریں گے۔ حضور جنازہ؟ فرمانے لگے شیخ اسام الدین کے ذمے ہے، یہ وہ تو جون پور میں ہیں۔ فرمانے لگے چل پڑے ہیں وہاں سے۔ 17 جمادی الاولیٰ آپ کا وصال ہو گیا۔ لوگ حجرہ میں داخل ہوئے تو آپ غسل کر کے کفن پہنے لیٹے ہوئے تھے۔ شیخ اسام الدین بھی پہنچ چکے تھے۔ آپ کا جنازہ پڑھایا اور اسی حجرے میں ہی آپ کو سپرد جنت کر دیا۔ آپ کے مزار پر انوار پر بہت بڑی بڑی شخصیات نے، ہر شعبے کی شخصیات نے حاضری دی۔ سلطان کی طرف سے آرڈر ہوا روزے کی عمارت تعمیر کی جائے اور بہت سی زمین جو ہے وہ خانقاہ کے نام کر دی۔ محمد نظام کے سپرد یہ نظام کیا گیا۔ شہنشاہ جہانگیر نے دربار پر حاضری دی ہے اور دریائے احسن پر پل تعمیر کروایا۔ اورنگزیب عالمگیر نے حاضری دی اور روزہ شریف کے چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیاں نصب کی۔ شہزادہ دارا شکوہ قادری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء فارسی صفحہ 321 پہ لکھا ہے، ہر سال در ماہ جمادی الاولیٰ کے عرس عیشاست قریب 5 و 6 لاکھ آدم مرد و زن صغیر و کبیر از اطراف و جوانب ہندوستان دوران روز بزیارت روزہ شریفہ عیشاں بالمہائے بسیار جمع میشو۔ اس کے کہنے کہ ہر سال جمادی الاولیٰ میں 5 سے 6 لاکھ کے قریب آدمی جمع ہوتے ہیں۔ یہ دارا شکوہ لکھ رہا ہے۔ ہندوستان کے اطراف سے، دور و دراز سے۔ میں خود حیران ہوں، آج کے دور میں اگر کوئی کہتا کہ 5-6 لاکھ آدمی ہوتے ہیں تو چلو اس دور میں، دارا شکوہ کے دور میں 5 سے 6 لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں کچھ یوں سلسلہ ہوتا ہے، چاند کی ہر 29 تاریخ کو ہر ماہ دروازہ کھولا جاتا ہے، عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو، جمعۃ الوداع کو، میلاد النبی کو، ان میں دروازہ کھلتا ہے۔ لیکن صرف خدام داخل ہوتے ہیں۔ وہ میں نے بتایا تھا نا کہ 4 گروہ ہیں، ان میں سے جو پہلے ہیں خجارہون کی اولاد سے خاص وہی اندر چاہتے ہیں۔ کسی عورت کو پرمیشن نہیں ہے، ایون کہ وہ جو دیوار کے گرد ہے وہاں بھی عورت کو پرمیشن نہیں ہے، ان سے باہر ہوتی ہیں وہ۔ اعتراض کرنے والوں کچھ تو سوچا کرو، اپنے تو مسائل چینج کر لیتے ہو جی، مجبوری ہو گئی ہے، تو یہ اصول ہمارے ہاں نہیں لاگو ہو سکتے؟ کہیں مجبوری ہو گئی ہے، اندر کسی کو ایون کہ خادمان کے علاوہ بھی اجازت نہیں ہے۔ غسل ہوتا ہے، چینج کیا جاتا ہے، اور پھر سنو، جس نے اندر جا کے غسل دینا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 روزے رکھے گا۔ ایک روزہ جانے سے 1 دن پہلے، دوسرا روزہ جس دن جانا ہے، تیسرا روزہ جب اندر سے ہو کر آئے ہو۔ یہ ان تمام کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر، یعنی روحانیت جو ہے وہ جسم پر آ جائے۔ 17 جمادی الاولیٰ کو میلہ لگتا ہے۔ حقیقت میں آمد تو پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں 8-10 لاکھ زائرین آتے ہیں پورے ہندوستان سے۔ شاہ مدار کا دور قدیم ہند میں ابتدائی دور تھا۔ آپ ان کے طریقے سے ان میں داخل ہوئے، چلے کیے، لوگوں کو توحید کا سبق دیا۔ کتنی ناانصافی ہوگی اور احسان فراموشی ہوگی کہ اگر ہم ان اولیاء کی عزت نہ کریں۔ الفاتحہ۔